نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمیں سورہ ملک کا دوسرا رکوع پڑھنا ہے، میں اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فإذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ملک کے 2 رکوع ہیں، کل 30 آیات ہیں۔ پہلا رکوع 14 آیات پر مشتمل ہے، دوسرا 16 پر۔ پہلا رکوع جس کا ہم نے 2 نشستوں میں مطالعہ مکمل کیا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، اللہ کی عظمت ذات اور صفات کمال، بالخصوص صفت قدرت اور صفت علم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے کل بادشاہی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اختتام پر 2 آیات آئی ہیں کہ جو صفت علم سے متعلق ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم کوئی بات خفیہ انداز میں کہو یا اعلانیہ کہو، وہ تو تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ راز دفن ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ وہ تو نہایت باریک بین ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ تو گویا اول و آخر عظمت باری تعالی اور بالخصوص صفات کمال، اور ان صفات میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے صفت قدرت اور صفت علم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت تخلیق کا بیان ہے،
سب سے پہلے انسان، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف اسلوب اختیار کیے گئے۔ خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الآیہ۔ تو یہ انسان جو ہے در حقیقت اللہ کی عظمت تخلیق کا سب سے نمایاں نشان ہے۔ اس میں عالم خلق اور عالم امر دونوں جمع ہو گئے۔ اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسان سے اعلیٰ تر کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ تخلیق نہیں فرما سکتا، معاذ اللہ، اللہ جب چاہے ہم سے بہتر اور ہو سکتا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے اشارہ کیا ایک شعر میں، اگرچہ وہ ابلیس کی ایک مناجات کی شکل میں ہے کہ نقش دیگر تراز دے آدم پختہ تر بیار، لابت خاک ساختن مین سزد خدائے را۔ یہ انسان ہے اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے تو بڑا کمزور سا انسان ہے، کوئی مضبوط انسان، کوئی ذرا نقش دیگر، کوئی اور عظیم تر مخلوق پیدا فرما۔ بہرحال وہ ایک شاعرانہ خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے، لیکن جو بھی مخلوقات ہیں جن سے ہم متعارف ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطہ عروج تاحال وہ حضرت انسان ہے۔ اس کے بعد دوسری تخلیق کا ذکر ہوا ہے آسمان، اس لیے کہ اس کی عظمت انسان پر از خود منکشف ہے۔ ہمیشہ سے جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے، آسمان کی عظمت، آسمان کی وسعت، آسمان کی پہنائیاں، پھر ان میں یہ چمکتے ہوئے تارے، پھر اس کا یہ سورج اور اس کے چاند، یہ عظمت، تو ان دو چیزوں کی طرف بالخصوص ذکر کیا گیا ہے پہلے رکوع میں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے تخلیق ارضی کے بارے میں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، تو گویا کہ پہلے اور دوسرے رکوع میں ایک تقسیم ہے کہ اس میں آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، اس میں سارا آغاز ہو رہا ہے زمین کی تخلیق، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ربوبیت کے لیے اور اس کی ضروریات جو ہیں ان کی بہم رسانی کے لیے کیا کچھ رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے رکوع میں جو عذاب اخروی ہے، عذاب جہنم، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں صرف ایک آیت میں، یہ چونکہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا اور جہنمیوں کا ذکر آئے گا وہاں اہل جنت کا ذکر بھی آ جائے گا، تو تفصیل سے تو در حقیقت عذاب اخروی کا ذکر ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایک مختصر آیت میں ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ باقی اس میں اصل ذکر جو ہے وہ عذاب اخروی کا ہے، جہنم کا۔ اس کا بھی تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرا رکوع جو ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سارا ذکر ہے زمینی عذاب کا، یعنی عذاب دنیاوی، وہ عذاب کے جس کی خبر دیتے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ وہ دو عذاب ہیں، عذاب اخروی، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، راہ مستقیم اختیار نہیں کرو گے، نبیوں اور رسولوں کی دعوت پر توجہ نہیں کرو گے، لبیک نہیں کہو گے، تو ایک تو عذاب آخرت کا ہے جس کا ذکر اس پہلے رکوع میں آ گیا۔ ایک عذاب دنیا میں ہے جن میں قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم لوط اور آل فرعون، ان سب کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس دنیا میں آیا۔ تو دو عذابوں کی خبر دیتے رہے اللہ کے رسول، یعنی ان کے انذار کے دو حصے تھے۔ اگر تم ہماری دعوت کو قبول نہیں کرو گے، اگر کفر اور اعراض اور انکار پر اڑے رہو گے، تو دو عذابوں کی خبر ہم تمہیں دیتے ہیں، دو عذابوں سے تمہیں خبردار کرتے ہیں، تمہیں وارن کرتے ہیں۔ ایک عذاب اخروی جہنم کا، اس کا ذکر تو آ چکا پہلے رکوع میں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ اب یہ تفصیل سے ذکر ہے۔ دوسرا عذاب دنیا میں، اس دنیا کے عذاب کی بھی دو صورتیں رہی ہیں، میں چاہتا ہوں پہلے سے یہ مضامین ذہن میں آ جائیں تو پھر یہ دوسرا رکوع ہم تیزی کے ساتھ پڑھ سکیں گے، جس کا کہ ذکر ہے ان دو عذابوں کا دنیا میں جو آتے ہیں رسولوں کی قوموں پر، یعنی رسول جن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ان پر دو قسم کے عذاب آئے، ایک جسے کہا گیا العذاب الادنی، چھوٹا عذاب، اور ایک العذاب الاکبر، بڑا عذاب۔ یہ سورہ سجدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، بارہا اس کا تذکرہ ہوا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
عذاب الاکبر تو وہ ہوتا تھا آخری عذاب جس میں کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا تھا، ختم کر دی جاتی تھی، جڑ کاٹ دی جاتی تھی. قطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں، کبھی یہاں آباد تھی ہی نہیں قوم عاد، کبھی یہاں وجود تھا ہی نہیں قوم سمود کا. تو یہ گویا کہ وہ عذاب استحصال، اسی کو العذاب الاکبر کہا گیا، بڑا عذاب. اور ایک عذاب الادنیٰ ہے، جن قوموں کی طرف اللہ اپنے رسولوں کو مبعوث فرماتا تھا ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے کہ نیند کے ماتے جاگ جائیں. عیش اور آرام کے اندر جو لوگ جو لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں، ذرا ان پر کوئی بھوک کی شکل آ جائے، کوئی قحط کی صورت آ جائے، کوئی اور شکل ایسی ہو کہ جس سے جھنجھوڑنا مقصود ہوتا تھا کہ کچھ توجہ کریں، کچھ سنیں، کچھ ہوش میں آئیں. تو عذاب الادنیٰ، عذاب الاکبر، یہ دونوں ہیں عذاب دنیاوی، پھر عذاب اخروی. تو عذاب اخروی کا سارا ذکر جو ہے وہ پہلے رکوع میں آ چکا ہے، اور اصل میں دوسرے رکوع میں ساری رد و قدح جو ہے وہ عذاب دنیاوی، یعنی وہ العذاب الادنیٰ اور العذاب الاکبر، ان دونوں کے بارے میں اس میں رد و قدح ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پہلے رکوع میں دو مضامین آئے ہیں جو فلسفہ قرآن اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے نہایت اہم ہیں. ایک تو فلسفہ زندگی، حیات انسانی کا تصور. اس میں پہلی بات تو یہ آئی کہ موت بھی ایک ایسی ہی مثبت وجودی حقیقت ہے جیسے کہ زندگی. پہلے تو ہمارا جو تصور ہے موت اور زندگی، اس کی تصحیح کے لیے پہلی بات یہ کہی گئی کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، موت بھی ایسی ہی مثبت تخلیقی حقیقت ہے جیسے کہ زندگی ایک مثبت تخلیقی حقیقت ہے. ان دونوں کے مابین صرف کیفیت کا فرق ہے، صرف درجے کا فرق ہے. ایک میں وجود ہے لیکن خابیدہ ہے، غیر شعوری ہے، دوسرے میں وجود ہے اور شعور کے ساتھ ہے، بیدار ہے. باقی یہ کہ اس میں وہ نسبت نہیں ہے کہ ایک میں وجود جو نسبت ہوتی ہے عدم اور وجود کی، وہ تو بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے. موت معدوم ہونے کا نام نہیں. دوسری حقیقت یہ منکشف کی گئی کہ ویسے تو ایک موت تو وہ ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنی ہے، اسے تو ہر انسان جانتا ہے، لہذا اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں. قرآن مجید جب بھی ذکر کرتا ہے اس قسم کی آیات میں موت کو مقدم لاتا ہے. خلق الموت والحیات، پیدا کیا زندگی کو، موت کو اور زندگی کو. اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آنے سے قبل بھی ہماری کیفیت جو ہے وہ موت کی کیفیت تھی. گویا کہ ہماری یہ حیات دنیاوی دو موتوں کے درمیان ہے. ایک موت وہ جو ہم اس سے پہلے گزار آئے ہیں، ایک موت وہ جو سامنے کھڑی ہے. اس موت کا تو کوئی انکار کرتا ہی نہیں، لہذا اس کے بارے میں کوئی اثبات اور اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے. موت وہ شے ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے ناقابل انکار، ناقابل تردید. لیکن یہ پہلی موت لوگوں کے علم میں نہیں ہے. لہذا قرآن مجید کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اب یہ ثم کی تکرار جو آ رہی ہے اس سے گویا کہ قرآن مجید انسان کے وجود یا حیات انسانی کے مختلف ادوار ہے کہ جنہیں بیان کر رہا ہے. تو دو موتوں کے مابین جو یہ زندگی لائی گئی ہے جس کو تم زندگی کہہ دیتے ہو، حالانکہ زندگی تو وہاں سے وہاں تک چلی آ رہی ہے. یہ سب زندگی ہی کی مختلف کیفیات ہیں، زندگی ہی کی مختلف صورتیں ہیں. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا 30 40 50 60 سال تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو؟ یہ تو تمہارے ذہن کی تنگی ہے. تم نے اپنی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، تم نے حیات انسانی کی قدر کو جانا ہی نہیں. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دماں ہر دم جواں ہے زندگی. اب ان دو موتوں کے درمیان جو یہ زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ تمہارا ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے. اس میں تمہیں موقع دیا گیا ہے ٹو پروو یور ورتھ. ثابت کرو اپنے آپ کو. جو تمہارے اندر استعدادات ہیں بروئے کار لاؤ، جو تمہارے اندر خیر کے میلانات ہیں انہیں بروئے کار لاؤ اور اپنی قیمت منواؤ. وہ جو میں نے قائد اعظم کا جملہ بارہا سنایا کہ پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا موقع عطا کیا ہے. God has given us a golden opportunity. ایک سنہری موقع ہمیں دیا ہے to prove our worth as architects of a new state, a new nation.
and let it not be said that we didn't prove equal to the task. یہ تو ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، ایک سنہری موقع ہے، ہم ثابت کریں ہمارے اندر کیا کچھ استعدادات ہیں، کیا کچھ صلاحیتیں ہیں. اب اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ تو ہم نے ثابت کیا کہ ہم اس کے اہل نہیں تھے، ثابت ہو گیا وہ ملک اب ہے ہی نہیں کہ جو سن 47 میں وجود میں آیا تھا، دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس بقیہ جو بچا کچا پاکستان ہے، what remains of پاکستان، اس کا حال بھی بہرحال کم سے کم نظریے کے قابل رشک حالت تو نہیں ہے. وہ صورتحال جو ہے نہایت مخدوش ہے. اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے، اللہ تعالی ہی ہمیں مہلت عمل دے اصلاح کی، اور جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال زندگی کا یہ وقفہ جو ہے، جو دو موتوں کے درمیان ہے، در حقیقت یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے. اب دیکھیے اس سے آگے چلتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ انکشاف حق جو ہے یا انکشاف حقیقت درجہ بدرجہ ہوگا. یہ زندگی، اس کے بعد موت، یہ تو سب کی جانی پہچانی ہے. اس موت کے بعد پھر زندگی ہے، وہ جو زندگی ہے اخروی زندگی. یوں سمجھیے، آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید میں یہ اگر بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ قرآن مجید کا تقریباً ثلث جو ہے وہ حیات اخروی ہی پر مشتمل ہے. اس کا اثبات، اس کے دلائل، اس کی کیفیات، جنت کی کیفیت، دوزخ کی کیفیت، اہل جنت کا قول، اہل دوزخ کی فریاد. آپ کو یہ نظر آئے گا چونکہ 2/3 قرآن مجید جو ہے وہ مکی ہے، اور مکی قرآن کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ حیات اخروی کا اثبات ہے. بعث بعد الموت، تمہیں جی اٹھنا ہے، تمہیں پیش ہونا ہے، حاضری ہو کر رہے گی، جواب دہی ہو کر رہے گی. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. جن حضرات کو علم میں یہ پہلی مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے، یہ ایک خطبہ نبوی ہے بالکل شروع کے خطبات میں سے. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ایمفیسس جو ہے وہ بعث بعد الموت اور حیات اخروی پر ہے. تو یہ تین چیزیں تو بالکل واضح ہو گئی. حیات دنیاوی جو ہم اس وقت بسر کر رہے ہیں، پھر ایک موت جو آنی ہے جو سب کے نزدیک یقینی ہے، پھر ایک زندگی جو یقینی ہے لیکن اس کو ماننے پر انسان آمادہ نہیں ہوتا، اور اسی کے ماننے پر اس زندگی کی صحت اور اس کے رخ کے درست ہونے کا دار و مدار ہے. یہی وجہ ہے کہ لگ بھگ میرا اندازہ ہے کہ 1/3 قرآن، تہائی قرآن جو ہے وہ اس حیات اخروی، اس کے اثبات، اس کے حق میں دلائل، اس کے خلاف جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جوابات، پھر اس کی کیفیات ان پر مشتمل ہے. البتہ علمی ایک ذوق کے اعتبار سے قرآن مجید نے جا بجا اشارات دے دیے کہ اس موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، اور اس زندگی کی کیفیت جو ہے قرآن مجید میں آئی ہے، جس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے قول و قرار کیا تھا. وہ زندگی جو تھی وہ صرف روح کی زندگی تھی، روح تھی، ارواح کی شکل میں ہم تھے، لیکن کامل شعور تھا، بلکہ شعور ذات تھا، اسی لیے کہ ہم نے اسی میں عہد کیا ہے، الست بربکم قالوا بلی. پھر ایک موت آ گئی، ان ارواح کو کہیں کولڈ سٹوریج کے اندر محفوظ کر دیا گیا یا سلا دیا گیا. پھر یہ زندگی آئی جس میں اس روح کو ایک جسم بھی دے دیا گیا، ایک جسد بھی دے دیا گیا. یہ زندگی روح اور جسد دو کی ایک مشترک زندگی ہے، اس میں شعور بھی مکمل موجود ہے، شعور ذات بھی ہے. پھر ایک موت آ جائے گی، اس میں پھر ایک حیات ہے در حقیقت، وہ حیات برزخی ہے. اس میں ہمیں معلوم ہے کہ یا تو انسان کا جو آخری انجام ہونے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت کی کیفیات کا انعکاس شروع ہو جائے گا، اور یا اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہے تو دوزخ کی کیفیات کا ایک پرتو جو ہے اس پر پڑنے لگے گا، جس کو فرمایا گیا کہ یہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف اور یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے دوزخ کی طرف، یا دوزخ کی آگ کی لپٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یا یہ کہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ حیات اخروی ہے، وہ دائمی ہے، ابدی. تو یہ ہے تسلسل. اور اس میں 2 اشعار جو میں نے بارہا آپ کو سنائے، پہلا شعر آج بھی سنا چکا ہوں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. البتہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پہلا حصہ وہ عہد الست والا، دوسری وہ موت کی کیفیت کنتم امواتن فاحیاکم، تیسری یہ زندگی جو یہاں ہم گزار رہے ہیں، چوتھی برزخی زندگی، پانچویں حیات اخروی. یہ ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس زندگی کے اندر ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے،
اور اسی لیے تمہیں جسم دیا گیا ہے، سماعت اور بصارت دی گئی ہے، تمہیں استعدادات سے نوازا گیا ہے، اس لیے کہ امتحان کے لیے تو کچھ نہ کچھ دیا جانا چاہیے انسان کو، آزمانے کے لیے کچھ نہ کچھ یا تو دے کر آزمایا جاتا ہے۔ آپ کسی بچے کے رجحان کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، اسے 10 روپے میں کہا کرتا تھا، آج کہیے 100 روپے کا نوٹ دے کر دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ آیا وہ کتابیں خرید کے لاتا ہے، یا وہ یہ 100 روپے جو ہے یہ چٹ کر جاتا ہے چاٹوں کے اندر اور زبان کے چٹخاروں کے اندر، یا یہ کہ وہ کوئی کھیل کود کا سامان لے کر آئے گا۔ اندازہ ہو گیا، وہ 100 روپے کا ایک نوٹ بتا دے گا کہ یہ اس کا رجحان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سمع اور بصر اور عقل اور قلب اور اس کی صلاحیتوں کے ساتھ مسلح کر کے بھیجا ہے، اور اس میں تمہیں اب آزمایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہے وہ فلسفہ حیات، اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر صحیح ترین تعبیر ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ گویا کہ ہماری دنیاوی زندگی جو ہے اس ہماری اصل زندگی سے ایک علیحدہ حصہ جو ہے وہ کر لیا گیا تاکہ اس میں وہ امتحان کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے حکمت قرآنی کا اہم مضمون جو سورہ ملک کے پہلے رکوع میں آیا، اور دوسرا جو مضمون تھا وہ اس کے آخری حصے میں آیا ہے کہ اہل جہنم سے جب یہ کہا جائے گا ملامت کے انداز میں، جہنم کے داروغہ، جہنم کے فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے آیا تو تھا، لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے جھٹلا دیا انہیں، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی ہے، آپ لوگوں کو کوئی مغالطہ ہو گیا ہے، کوئی دھوکہ لگا ہے، کہیں بہک گئے ہیں، کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ بالکل ابتدائی دور ہے، اس لیے کہ بالکل ابتدائی دور ہی میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ مجنون ہو گئے، جن آ گیا، کو آسیب زدہ ہو گئے۔ بعد میں تو آگے جا کے شاعر اور ساحر اور پھر یہ کہ کذاب تک کے الفاظ آئے ہیں، وہ تو جب وہ مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے، حق و باطل کی کشمکش جب اس نے تیزی پکڑی تو مخالفت کا انداز بھی تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا۔ لیکن آغاز میں پہلا رد عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہک گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ جا کر بیٹھا کرتے تھے غار میں، کئی دن رہتے تھے تنہا، پتہ نہیں کو آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، یا کوئی خشکی چڑھ گئی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ دماغ کو کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، انہیں کوئی چیزیں نظر آنے لگی ہیں حالانکہ فی الواقع کسی شے کا وجود نہیں، کوئی ہیلوسینیشنز ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ انداز ہوتا تھا۔ اس میں مخالفت اتنی پیش نظر نہیں تھی جتنی کہ اس میں ایک تعجب کی بات بھی تھی، نئی سی بات تھی ان کے لیے، دوسرے کچھ ہمدردی کا پہلو بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں موجود تھی ابتدائی رد عمل کے اندر۔ تو معلوم ہوا ان انتم الا فی ضلال کبیر، معلوم ہوتا کہ آپ لوگ کہیں بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں۔ میرے نزدیک زیادہ صحیح لفظ یہاں پر بھٹکنے کی بجائے بہک جانا ہے، کہ آپ کو کوئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیا ہے، یا یہ کہ کوئی جن، کوئی آسیب، کوئی آ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ عالم۔ بہرحال اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہے بہت اہم قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے، کہ ان کا یہ اعتراف وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے اہل جہنم اگر ہم سنتے ہوتے، سننے والے ہوتے، اور چونکہ یہ کانا کے ساتھ ہے، کننا نسمع، ماضی استمراری گویا کہ بنے گا، اگر ہم سننے والے ہوتے یا سنتے ہوتے یا خود عقل سے کام لیتے۔ اب یہاں جو او آیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقت کے ادراک اور شعور کے دو راستے ہیں، یا تو سنا جائے توجہ کے ساتھ، اور یا یہ کہ خود عقل سے کام لیا جائے۔ یہ دونوں راستے کھلے ہیں انسان کے لیے۔ اس کے لیے جو دوسری نظیر ہے قرآن مجید میں، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ قرآن مجید سے نظیر نہ مل جائے تو وہ اس طرح کا جزم نہیں ہو سکتا اپنی بات پر، یہ سورہ قاف، پچھلے مکی صورتوں کے گروپ کی پہلی صورت سورہ قاف تھی، اور اس مکی گروپ کی پہلی صورت سورہ ملک ہے۔ ان دونوں میں جہاں دوسری بہت سی مشابہتیں ہیں، وہاں ایک مشابہت یہ ہے کہ وہاں بھی یہ مضمون آیا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن مجید کے اندر یاد دہانی ہے، ذکرہ ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، کس کے لیے؟ کہ جس کا یا تو دل ہو، اب دل تو سب کے ہیں، یعنی دل زندہ ہو، قلب سلیم ہو، قلب بیدار ہو، وہ دل ہو، یا تو وہ دل ہے تو فوراً لپک لے گا،
فوراً اچک کر آگے بڑھ کر حقیقت کو قبول کر لے گا۔ اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں کہ جیسے ایک آئینہ ہو، روشن اور چمکدار آئینہ، جیسے ہی اس کے سامنے روشنی آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا، اس میں کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آئینے کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی جگمگانے کے لیے، چونکہ وہ شفاف ہے اور اس کا وہ جو ہے جوہر جو ہے وہ موجود ہے، لہذا جیسے ہی روشنی سامنے آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا۔ البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے آئینہ قلب پر کچھ غبار آ گیا ہے، کچھ گردہ پڑ گیا ہے، کچھ اس کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، کچھ زنگ لگ گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ عمل کرتے رہے ہیں، جو شہوات اور خواہشات کے اندر یہ لگے رہے ہیں، اس سے دلوں پر زنگ آ گیا ہے۔ اس کو دھونے کے لیے پھر یہ ہے کہ او القی السمع وہو شہید، پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیات گویا کہ اس کے دل کے زنگ کو دھو دیں گی، اس کے دل کے زنگ کو دور کر دیں گی، حجابات کو ہٹا دیں گی۔ اسی لیے فرمایا حضور سے اس حدیث میں بھی کہ جب حضور نے فرمایا کہ ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ تو سوال کیا گیا قیل فما جلاؤها یا رسول اللہ، ان کو معلوم تھا ہماری تلواریں اگر بہت عرصے تک استعمال نہ ہو پڑی رہے زنگ آ جاتا ہے، لیکن پھر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم سیٹل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر چمکدار ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو جلا ہے، تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ دل پر بھی زنگ آتا ہے تو دل کا بھی کوئی سیٹل ہے، کوئی پالش ہے، اس کو کیسے دوبارہ چمکائیں؟ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت، ایک تو موت کو یاد رکھنا کثرت کے ساتھ، اکثرو، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اکثرو ذکر ہادم اللذات موت، اس موت کا کثرت سے یاد کیا کرو موت کو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ یہ لذتیں آسائشیں تمہیں غافل کرتی ہیں، لہذا موت کو یاد رکھو جبکہ یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، تو اس سے یہ ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ متوجہ رہے گا اللہ کی طرف اور اس کا زنگ دھلے گا۔ اور دوسری چیز تلاوت القرآن، کثرت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت۔ اب یہ دو چیزیں ہیں کہ جو دل کو زنگ کو دور کریں گی۔ دل کا زنگ دور ہو جائے گا تو اب وہ آئینہ وحی جب وہ نور وحی سامنے آئے گا فوراً جگمگا اٹھے گا۔ تو یہ بھی در حقیقت حکمت قرآن کا اہم مضمون ہے کہ اگر تو آئینہ قلب جو ہے صاف و شفاف ہے تب تو بالکل سپونٹینیسلی جسے کہتے ہیں جیسے ہی نور وحی سامنے آئے گا وہ جگمگا اٹھے گا۔ اگر اس پر زنگ ہے، اس پر میل ہے، اس پر گردہ ہے، اس پر حجابات ہیں، تو پھر قرآن کو توجہ سے سننا، القی السمع وہو شہید، پوری توجہ کو مرتکز کرتے ہوئے آیات قرآنیہ کی سماعت، یہ ہے کہ جس سے وہ زنگ جو ہے دل کا دور ہو جائے گا۔ اب آئیے، یہ میں نے اجمالاً پچھلے مضامین کا اس ترتیب کے ساتھ نہیں کہ جس ترتیب سے قرآن آیات میں یہ مضامین آئے ہیں، بلکہ میں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ذاتی، تبارک الذی بیدہ الملک، پھر اس کی صفات کمال، صفت قدرت اولاً اور صفت علم آخر میں۔ نمبر دو، عظمت تخلیق، عظمت انسان، اور پھر خاص طور پر آسمان اور یہ ستارے اور سبع سماوات اور اس کو جو مزین کر دیا گیا، اور اس میں جو میزائل سٹیشنز ہیں کہ جو ان شیاطین کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے ہیں، ان کا ذکر۔ نمبر تین، اس میں خاص طور پر عذاب اخروی، رسولوں اور نبیوں کی دعوت سے اعراض و انکار کی پاداش میں جو آخرت میں عذاب آنا، عذاب جہنم، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر۔ لیکن بات کی تکمیل کے لیے تذکرہ کر دیا گیا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ مزید برآں دو انتہائی اہم فلسفے کے مضامین، ایک حقیقت زندگی اور دنیاوی زندگی کی غرض و غایت اور پھر زندگی کا تسلسل، اور دوسرے حق کے ادراک اور شعور کے لیے دو چینلز، دو راستے، کہ یا تو انسان کا قلب بیدار ہو، قلب مصفہ ہو، تو فوراً اس کے اندر نور وحی جو ہے منعکس ہو جائے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ ذرا انسان جو ہے وہ اپنی سماعت سے پورا بھرپور جو ہے کام لے اور توجہ کے ساتھ۔ اور یہی اصل جرم ہے اگر انسان یہ نہیں کرتا، فاعترفوا بذنبہم، اصل کوتاہی، اصل جرم یہی ہے بحیثیت انسان کہ اس نے اپنی ان فیکلٹیز کو زنگ لگنے دیا، اپنی ان صلاحیتوں سے، استعدادات سے بھرپور فائدہ نہ اٹھایا۔ اب چلیے دوسرا رکوع،
هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے مطیع۔ ذلول اصل میں کہتے ہیں ایک ایسی شے کہ جو کسی کے سامنے بچھ جائے، ہر حکم مانے۔ ذلت کا لفظ جو اصل میں مفہوم میں آتا ہے عربی زبان میں، وہ کسی کے سامنے جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، تذلل۔ اسی لیے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے عبادت کی جو تعبیر کی ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، تو اس میں دو چیزوں کو جمع کیا۔ حافظ ابن قیم کا قول یہ ہے کہ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع۔ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو عبادت کا مفہوم مکمل ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی انتہا درجے کی محبت، دوسرے انتہائی درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، پست ہو جانا، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں بچھا دینا۔ یہ دو چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو عبادت کا مقصود یا عبادت کا مفہوم مکمل ہو جائے گا۔ تو زمین جو ہے اسے تمہارے لیے مطیع کر دیا، منقاد بنا دیا، تمہارے قدموں میں بچھا دیا۔ بلکہ یہ تو وہ لفظ جو میں محاورتاً استعمال کر رہا تھا، زمین کے لیے تو گویا کہ وہ محاورہ نہیں بلکہ واقعتاً ہمارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے۔ یہ زمین جو ہے آپ اس کی دھرتی کو چیرتے ہیں، اس میں دانہ ڈالتے ہیں، وہ آپ کو فصلیں دیتی ہے۔ اس زمین کو آپ اپنے قدموں تلے رونگتے ہیں۔ یہ زمین گویا کہ اس ناقہ کے مانند ہے کہ جو اپنے سوار کے ادنا سے اشارے کو قبول کرے اور اس کے مطابق وہ ذرا تیز چلانا چاہے تیز چلے، ہلکا چلانا چاہے ہلکا چلے، دائیں موڑنا چاہے دائیں مڑ جائے، بائیں موڑنا چاہے بائیں مڑ جائے۔ تو وہ کہ جو سدھی ہوئی اونٹنی ہے وہ گویا کہ اسے کہیں گے کہ وہ ذلول ہے، بالکل وہ اپنے آقا اور اپنے مالک اور اپنے سوار اور اپنے راکب کے حکم کی ماننے والی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها۔ اصل میں جو عرب کا ایک خاص ان کا تجربہ اپنا ہوتا تھا، ایکسپیرینس، قرآن مجید وہیں سے استعارات لیتا ہے۔ جیسے مونڈھے ہوتے ہیں حیوان کے، اور عموماً جب کوئی انسان سوار ہوتا ہے تو اس کے مونڈھوں پر سوار ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ لفظ استعمال کیا کہ یہ زمین کے مونڈھوں پر تم سواری کر رہے ہو، فامشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے مونڈھوں میں۔ اور مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں ایک بہترین تشبیہ دی ہے کہ کوئی ایک جسیم قسم کی سانڈنی یا سانڈ جو ہے اس کا تصور کیجئے، اور وہ جوئیں چھوٹی چھوٹی جو چل رہی ہوں اس کے بالوں کے اندر، اور وہیں سے غذا بھی لے رہی ہیں، وہیں چل پھر رہی ہیں، وہی ان کی دنیا ہے، وہی ان کی کائنات ہے، وہیں وہ جیتی ہیں، وہیں مر جاتی ہیں۔ تو انسان کا اگر آپ تصور کریں گے تو یہ زمین گویا کہ ایک بڑی جسیم ناقہ کے مانند ہے، اور اس کے مونڈوں ہی میں ہم چل پھر رہے ہیں، یہیں سے ہمیں غذا مل رہی ہے۔ جیسے وہ جوئیں جو ہیں یا پسو جو ہیں وہیں سے خون چوس کر وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس زمین ہی کا خون چوس رہے ہیں، اسی سے ہماری ساری غذا جو ہے مل رہی ہے۔ تو وہ گویا کہ ان کے ذہن کے بہت قریب اس تشبیہ کو لے آیا گیا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے مونڈوں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق اس کے اندر رکھا ہے، ظاہر بات ہے اسی کے اندر سارے خزانے موجود ہیں۔ اس رزق کا لفظ جو ہے قرآن مجید دو چیزوں پر اس کا اطلاق کرتا ہے۔ ایک تو آسمان سے پانی برستا ہے، وہ بھی رزق ہے، آئے گا اس میں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے آسمان سے، اس لیے کہ زمین کے اندر کا رزق جو ہے وہ پانی کے بغیر باہر نہیں آتا، پانی کے بغیر سبزہ نہیں اگے گا، پانی کے بغیر کوئی کھیتی، کوئی پھل والا باغ ہو یا کوئی کھیتی ہو وہ نہیں اگے گی۔ تو یہ رزق گویا کہ ایک آسمان سے اترتا ہے رزق، وہ بارش کی شکل میں، اور ایک پھر زمین کے اندر جتنی بھی غذا کے خزانے اللہ نے رکھ دیے وہ پھر باہر آتے ہیں۔ فَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ اس سے اب جو آخر میں نتیجہ نکالا گیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پہلی بات تو یہ کہ هُوَ الَّذِي، اس نے کیا ہے یہ سب کچھ، زمین کو تمہارے لیے مطیع بنا دیا، تمہارے قدموں میں بچھا دیا، تمہارے حکم کے آگے اس کو جھکا دیا، پھر اس کے اندر تمہارے لیے غذا کا، تمہاری ساری ضروریات کا سامان فراہم کر دیا۔ یہ از خود نہیں ہو گیا، هو الذی، ان تمام افعال کی نسبت اس کی طرف، اس نے کیا ہے یہ۔ اچھا یہ چیز وہ ہے کہ جو مخاطبین جو تھے قرآن کے وہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، انہیں اشتباہ اگر ہوتا تھا تو نشور میں ہوتا تھا، بعث بعد الموت میں ہوتا تھا، دوبارہ پیدا کیے جانے پر جو ہے وہ ذہن لڑکھڑاتا تھا کہ کیسے ممکن ہوگا جب ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے۔
لہذا قرآن بات وہاں سے شروع کر رہا ہے کہ جو خود ان کے اپنے مانی ہوئی چیزیں ہیں، مسلمات ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. اس کا منطقی نتیجہ نکالا وَإِلَیہِ النُّشُورُ. جس نے یہ بستر بچھایا ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے. اول تو سیدھی بات یہ معقول بات ہوگی، جو بستر بچھاتا ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے. جس نے یہ سارا ساز و سامان فراہم کیا ہے وہ اس بساط کو الٹ بھی سکتا ہے. نمبر 2 یہ کہ جس نے یہ سارا تمہارے لیے اہتمام کیا ہے اور خوان نعمت بچھا دیا ہے، آخر وہ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری بھی ڈالے گا، تم سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا. جیسے کہ دنیا میں ایک موٹا سا اصول ہے کہ جہاں پریولیجز ہیں وہاں رسپانسبلٹیز ہیں. یہ پریولیجز اینڈ رسپانسبلٹیز گو ٹوگیدر. اگر کہیں ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو پریولیجز بھی زیادہ ہوں گی، ذمہ داری کم ہے پریولیجز بھی کم ہو جائیں گے. تو اسی کو ریورس کیجئے، جہاں پریولیجز ہیں، جہاں آپ کے لیے مراعات ہیں، ساز و سامان ہے، بہت آراستہ پیراستہ بنگلہ آپ کو دے دیا گیا ہے، تو معلوم ہے کہ کوئی بڑی ذمہ داری بھی آپ پر ڈالی گئی ہے. یہ ساری سہولتیں جو دی گئی ہیں یہ ایسے ہی نہیں دے دی گئی. یہ جو انسان کے تحت شعور میں یہ بات ایک مسلمے کے طور پر موجود ہے کہ جہاں مراعات ہوں گی وہاں پر ذمہ داریاں بھی ہوں گی، ان ذمہ داریوں کی پھر مسئولیت کا سوال آئے گا. تو یہ چیزیں انسان کے سب کانشس مائنڈ میں، چاہے وہ منطقی طور پر 2 اور 2 4 کر جوڑ کر ان کا نتیجہ نہ نکالتا ہو، لیکن ہر انسان کے وہ سب کانشس مائنڈ میں یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں. قرآن مجید صرف ان کو اجاگر کرتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور. اور اسی کی طرف پھر تمہیں اٹھ جانا ہے، نشر ہوگا، پھر تمہیں نشر و حشر ہوگا، اسی کی طرف تمہیں جانا ہے. آمنتم من فی السماء. اب یہاں سے وہ رد و قضا شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول 2 عذابوں کی خبر دیتے تھے، عذاب اخروی، عذاب دنیاوی. پھر عذاب دنیاوی میں بھی ایک وہ عذاب الادنا اور ایک عذاب الاکبر، ان دونوں کو سامنے رکھیے. اس پر اب بحث ہوتی تھی کہاں سے عذاب آ جائے گا، تم دھمکیاں دے رہے ہو، دھونس جما رہے ہو، کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، ہم آرام سے رہ رہے ہیں، ہماری کھیتیاں ہیں تو ہر فصل کے اندر وہ ہمارے لیے ہماری غذائی ضروریات فراہم کر رہی ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، دریا چل رہے ہیں، کہاں سے ہمارے لیے کوئی مصیبت آ جائے گی، کیوں ہمیں ڈرا رہے ہیں. اس کا اب یہاں سے رد و قضا شروع ہو رہی ہے. اس رد و قضا میں خاص طور پر آپ نوٹ کریں گے کہ 15 آیات جو اب اس کے بعد آئیں گی ان میں 6 مرتبہ لفظ قل آیا ہے. اے نبی کہیے، پھر یہ کہیے، یہ سمجھائیے، یوں بات کہیے. اس کے پس منظر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ کیا کہتے تھے. اس لیے کہ ایک اصطلاح ہے نا، قال واقول، اس نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں. اب یہاں ایک چیز آ رہی ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے یہ کہیے. اس سے آپ خود فل ان دی بلینک کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جس کے جواب میں یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرمائیے. یہ رد و قضا ہے کہ جس کا ایک حصہ یہاں پر بہت نمایاں ہے، لیکن دوسرا حصہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اس کو گویا کہ چونکہ جو بھی مخاطبین تھے انہیں تو معلوم تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں، لہذا جواب جو دیا گیا وہ یک طرفہ ہے. ہمیں اب اس کو کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا خود کہ وہ کیا اعتراضات تھے ان کے کہ جن کے جواب جو ہے اس انداز میں دیے گئے. پہلی بات فرمائی گئی اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم نچنت ہو گئے ہو. یہ نچنت ہندی کا لفظ ہے، چنتا کہتے ہیں تشویش، فکر، چنتا. اور نچنت وہ شخص ہے جسے کوئی چنتا نہ ہو، کوئی تشویش نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، بے فکرہ، لا ابالی. تو کیا تم امن یامنو کے معنی ہے امن میں ہونا، نڈر ہو جانا، نچنت ہو جانا، بے خوف ہو جانا. کیا تم بالکل بے خوف ہو گئے ہو، نچنت ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے. اب یہاں ذرا بحث آئے گی. من فی السماء، تم آسمان والے سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو. آسمان والے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بعض مفسرین نے تو کہا چونکہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر اس کا اطلاق کیا جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو محدود ہے، حالانکہ اللہ محدود نہیں ہو سکتا. اللہ کسی سمت میں محدود نہیں، اللہ کسی مکان میں محدود نہیں، اللہ کسی مقام پہ محدود نہیں. تو چونکہ اللہ کی ذات کو ہم اس طور سے محدود نہیں کر سکتے تو اس کا ایک تو حل یہ نکالا گیا کہ یہ کہا گیا کہ من فی السماء سے مراد فرشتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا جب بھی عذاب آتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے. فرشتے ہیں کہ جو وہ عذاب کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں.
تو ایک تو یہ آسان راستہ نکلا کہ من فی السماء سے مراد ہے فرشتے. دوسرا اگر اس کو کہا جائے کہ اس سے مراد اللہ ہی آسمان والا جو ہماری عام بول چال میں آتا ہے، تو اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ در حقیقت قرآن مجید لوگوں کے تصور کے مطابق بات کرتا ہے. جیسے کہ ایک اصول بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو. اب عام انسان کا تصور جب اللہ کی بات ہوگی وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، جب کہیں ہوگا تو ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا اللہ سے فریاد کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے. اکثر و بیشتر جب اللہ کا تذکرہ ہوگا تو انگلی جو ہے کہیں آسمان کی طرف اٹھ جائے گی. یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع، اس میں یہی کیفیت ہے کہ جب آپ نے یہ سوال کیے ہیں کہ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں، تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں، اور پورے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. اب آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کیا اللہم اشہد، اور انگلی کو آپ نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اپنے سامعین جو موجود تھے. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ. اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا. یہ مجھ پر الزام نہیں دھر سکیں گے قیامت کے دن کہ میں نے بات پہنچائی نہیں یا میری طرف سے تبلیغ و ابلاغ کے اندر کوئی کسر رہ گئی. اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ میں فارغ ہوا، میری ذمہ داری آج ادا ہو گئی. اس کے بعد لوگوں سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میرا بوجھ تمہارے کندھوں پر منتقل ہو گیا ہے. اب جب تم مانتے ہو کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا تو تمہارے ذمے ہے کہ اب ان کو پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں. اب اس حدیث کے اندر بھی آسمان کی طرف اشارہ شامل ہے. تو یہ چونکہ لوگوں کی عام انسانی فطرت یوں سمجھیے کہ یہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک تصور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق قرآن مجید کا کلام کرتا ہے. اس میں ایک واقعہ بھی دیا گیا ہے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، انہیں کہیں ضرورت پیش آ گئی تھی، کوئی خطا ایسی ہوئی، کوئی گناہ ایسا ہوا جس کے کفارے میں کسی مومن غلام کا، مومن گردن کا چھڑانا اس کا کفارہ بنتا تھا. وہ ایک لونڈی کو لے آئے، حبشن لونڈی تھی، بالکل ان پڑھ، بالکل ہی امی، کوئی اس کی صلاحیت نہیں. تو اب حضور نے چونکہ اس کا مومن ہونا یہ شرط تھا اس کفارے کے پورے ہونے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو کیا میرا کفارے کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو اب گویا کہ امتحان لینا تھا حضور کو کہ یہ مومن ہے کہ نہیں، جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لیجئے کہ وہ واقعتاً مومن ہے یا نہیں. اللہ عالم بایمانہن، اگرچہ ایمان کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے کسی کے دل میں ہے یا نہیں، لیکن بہرحال دنیا کا ایک معاملہ، دنیا کے قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل اختیار کی جائے گی. تو حضور نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی کر دی آسمان کی طرف. دوسرا سوال کیا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا، وہ آسمان سے زمین کی طرف اشارہ کر دیا کہ گویا کہ اس آسمان والے نے آپ کو بھیجا ہے. 2 باتیں جب ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور نے فرمایا ہاں یہ مومن ہے، اس کو اگر آزاد کر دو گے تو گویا کہ وہ گردن کو چھڑانے کا اور مومن گردن کا جو آزاد کر دینے کا جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو ایک یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے. مزید اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان ہو یا سدرۃ المنتہا ہو یا اللہ تعالیٰ کا نزول کا معاملہ ہے کہ ہر رات پچھلے پہر جو ہے رات کا آخری حصہ اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں ایک اصولی توجیہ اگر ذہن میں ہو تو پھر یہ اشکالات نہیں ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اگرچہ اس کی ذات مطلق، وہ جہت سے، مکان سے، مقام سے، ما وراء الورا ثم وراء الورا، لیکن اس کی خاص شانیں، اس کی خاص تجلیات جو ہے وہ خاص مقامات سے متعلق ہو سکتی ہیں. اللہ کی ذات نہیں ہے اس مقام سے متعلق، اللہ کی کسی تجلی کا ارتکاز کسی مقام پر ہے، اللہ کی کسی شان جو ہے اس کا ظہور کسی مقام پر ہو رہا ہے. اس اعتبار سے مقام یا مکان یا جہت کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے ضمن میں وہ بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ذات باری تعالیٰ کا
اس کی خاص تجلیات کا کہیں پر تو ہو، ارتکاز ہو، یہ اس کے مطلق ہونے کی قطعاً نقیض نہیں ہوگی۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں سورۃ النجم میں، وہ جو فرمایا گیا کہ جب اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ یہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، بلکہ یہاں تجلیات۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس وقت حضور نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ تو یہ تجلی تھی خصوصی کوئی اللہ تعالیٰ کی، جو سدرۃ المنتہا پر جس کا کہ نزول ہوتا ہے، جو مرکز ہے اس تجلی کے، محبت تجلی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کوئی خاص مقام، کوئی خاص جگہ، خانہ کعبہ ہے، بیت المعمور ہے، وہ ساتویں آسمان پر ہے، اس ہمارے صفحہ ارضی کے اوپر خانہ کعبہ ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص شانوں کا ارتکاز یا ظہور یا خاص تجلیات کا ارتکاز، اس کے اعتبار سے معین مقام، معین سمت، معین جہت، معین مقام جو ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اب آگے چلیے، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس آسمان والے سے، اس سے جو آسمان میں ہے، تم بالکل نچنت ہو گئے ہو، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ وہ تمہارے ساتھ اس زمین کو دھسا دے اور یہ زمین پھر حرکت میں آ جائے، ڈاواں ڈول ہو جائے، لرزنے لگے۔ یہ مورا، تمور السماء مورا، یہ سورہ طور میں بھی آیا ہے، جبکہ آسمان لرزے گا اور کپ کپ آئے گا۔ اشارہ یہاں جو کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین جب تک تمہیں ساکن نظر آ رہی ہے، آج ہم جانتے ہیں ساکن نہیں ہے، لیکن ہماری نسبت سے ساکن ہے اور بڑی جمی ہوئی ہے، ہمارے قدم اس کے اوپر جمے ہوئے، ٹکے ہوئے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی چنتا نہیں ہوتی، ہم نچنت ہوتے ہیں۔ ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین ہمارے قدموں تلے ہے ہی نہیں۔ وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اعتماد، اس کی کیفیت ختم، آدمی بالکل ایک دم ہل کر رہ جاتا ہے، دو جھٹکے آئیں اور معلوم ہوگا کہ اس کا وہ سارا اطمینان اور وہ سارا اعتماد، اس لیے کہ سمندر میں اس کو خشکی کو بر کہا اس لیے گیا ہے، بحر و بر۔ بحر کے اندر آدمی جب تک رہتا ہے، چونکہ وہ کشتی جو ہے ہچکولے کھاتی رہتی ہے، لہذا ایک خوف سا رہتا ہے آدمی کے اوپر، ایک جو ہے تشویش سی لاحق رہتی ہے، ذرا بڑا سا جھٹکا آ گیا تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ہچکولا تو آئے گا۔ جیسے ہی پاؤں زمین پر ٹکے اب اطمینان ہو گیا، اور بر کا مفہومی اطمینان ہے، اسی سے لفظ بر بنا ہے، وہ بر کے جو دل کو اور روح کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، ان خیرات جو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کے کام انسان کو کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اسے اس کو ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو بر کا مادہ در حقیقت ہے اطمینان کے لیے۔ زمین چونکہ ہمیں اپنے قدموں تلے جمی ہوئی معلوم ہوتی ہے، وی آر ویری کانفیڈنٹ آف اٹ کہ یہ زمین ہمارے قدموں تلے ہے، ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو دن میں تارے نظر آتے ہیں، اعصاب ہل کر رہ جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچو، اللہ جب چاہے اس زمین کو دھسا دے تمہارے سمیت، یہ تمہارے بڑے بڑے شہر، اور یہ خسف ہوں گے بہت بڑے بڑے، اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بڑے بڑے خسف ہوں گے، زمین دھسے گی مختلف جگہوں سے، اور وہ اب سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ ایک میزائل چھوٹا سا گرا تھا ہمارے بھکر کے پاس، کتنے فٹ کا گہرا گڑھا بنا ہے اور کتنا اس سے ہوا، تو یہ ایٹمی دھماکے جب ہوں گے تو کتنے بڑے بڑے کریٹرز وجود میں آئیں گے، اور زمین کہاں کہاں سے کس کس حساب سے دھسے گی اگر کہیں اس کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ خسف جو ہے، یہ بہت سے خسف ہیں جن کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے قریب ہوں گے۔ تو تم کیوں نچنت ہو گئے ہو؟ یہ ہمارے حکم سے جمی ہوئی ہے جب تک جمی ہوئی ہے، یہ ناقہ تمہارے سامنے سرنگو ہے جب تک ہمارا حکم ہے۔ ہم جب چاہیں اس کو، جس کی ہلکی سی نشانی تمہیں نظر بھی آ جاتی ہے، کبھی زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو تمہارا یہ سارا اطمینان رفو چکر ہوتا ہے۔ تو آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تمور کے معنی حرکت میں آ جانا، لرزنے لگنا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اور پھر کیا تم ہو گئے ہو نچنت، نڈر ہو گئے ہو اس آسمان والے سے کہ وہ تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ وہ تم پر کوئی ایسا تیز جو ہے زوردار جھکڑ بھیج دے کہ جو پتھراؤ کرنے والا ہو۔ جب کوئی بہت تیز ہوا آتی ہے تو اس کے اندر کنکر اور روڑے اور پتھر جو ہے وہ اڑ کر آتے ہیں، وہ بلٹس کا کام کرتے ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو تہس نہس کیا ہے،
بہت سی قومیں جو ہے اسی کے ذریعے سے، حاصب کے ذریعے سے ہلاک کی گئی. خاص طور پر قوم لوط کا تو معاملہ یہی ہوا ہے، پتھراؤ ہوا ہے، اتنی زوردار وہ ہوا آئی اور اس پتھراؤ ہی سے جیسے پومپی آئی ہلاک ہوئی، وہ پورا شہر جو ہے وہ جب وہ آتش فشاں پھٹا ہے تو اس کی راکھ اور ملبے سے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ مقبرہ بن کر رہ گیا، دفن ہو کر رہ گیا. اسی طریقے سے یہ دو شہر جو تھے سدوم اور عامورہ کی بستیاں یہ اسی طرح ہلاک ہوئی. تو کیا تم بالکل نڈر اور نچنت ہو گئے ہو اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر حاسب بھیج دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا. نذیر کا لفظ اگرچہ فعیل کے وزن پر زیادہ تر تو آتا ہے منذر کے معنی میں، خبردار کرنے والے کے معنی میں، لیکن یہ مصدر کا فائدہ بھی دیتا ہے، مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انذار کے معنی میں. کیفا انذاری، کیسا رہا میرا یہ خبردار کرنا. یعنی ایک خبردار کرنا تو وہ ہوتا ہے جو دھونس ہی دھونس ہو، جس کا نتیجہ کوئی نہ نکلنا ہو. ایک ہے اللہ کی طرف سے انذار جو اس کے بھیجے ہوئے رسول کرتے ہیں، وہ انذار دھونس نہیں ہوتی بلکہ وہ تو در حقیقت بہت بڑا واقعہ ہے جس کی خبر دی جاتی ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. اب اس کے بعد اشارہ کیا گیا سابق اقوام کی طرف. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. اس کی تفصیل جیسا کہ معلوم ہے بڑی طویل جب صورتیں آئیں گی، مکی صورتیں آئیں گی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نزول کے اعتبار سے وہ اس کے بعد آنے والی ہیں. اگرچہ اس سے پہلے جو قریب میں ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، سورہ قمر میں ان کا ذکر تھا اور اسی طریقے سے سورہ زاریات میں ان کا ذکر آ چکا ہے، تو چھوٹی صورتوں میں بھی ذکر موجود ہے. لیکن پھر جب طویل مکیات آئیں، سورہ اعراف ہے اور سورہ ہود ہے، اسی طریقے سورہ مومنون ہے، سورہ شعراء ہے، ان میں تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آئے. یہاں اجمالاً وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تو جھٹلایا تھا اور جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا رہا میری گرفت کا معاملہ. نکیری ہے اصل میں، وہ را کے نیچے صرف زیر جو ہے وہ اس یا کی علامت کے طور پر میری نکیر. اور نکیر اصل میں منکر کہتے ہیں کسی شے کو جو بہت ناپسندیدہ ہو، جو انسان کے لیے بہت ناگوار ہو، منکر وہ ہے. تو ایسی چیز کہ جو انسان کے لیے بہت ناگوار ہو، یعنی اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سختی، اللہ کی طرف سے گرفت. تو یہاں پہ نکیر وہ معنی دے رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کیسی رہی پھر میری پکڑ، کیسی رہی میری گرفت، کیسا رہا میرا وہ معاملہ کہ جو پھر لوگوں کے لیے بہت ناگوار ثابت ہوا، ان کے لیے بہت ناپسندیدہ شے تھی. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. بعض مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ضمن میں پہلے تو آسمان کا ذکر آیا تھا، وہ پہلے رکوع میں، اس کے بعد اب یہاں زمین کا ذکر آیا، اور زمین ہی سے جو عذاب کے سوتے پھوٹ سکتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ دھسا دی جائے یا حاسب آ جائے اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے. اب اس کے بعد آسمان اور زمین کے مابین ایک شے ہے جو معلق ہے، اور وہ یہ ہمارے پرندے ہیں جو اڑتے نظر آتے ہیں. اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو اپنے اوپر، اپنے سروں کے اوپر، اپنے فضا کے اندر؟ صافات و یقبضن، کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور کبھی وہ ان کو سکیڑ لیتے ہیں. یقبضن قبض کر لینا، اپنے بازوؤں کو اپنے ساتھ چمٹا لینا، یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں. کبھی وہ اڑنے کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور کبھی یہ ہے کہ وہ اس کو سکیڑ لیتا ہے، ذرا کہیں نیچے آنا ہے یا ہموار سطح پر اگر جانا ہے تو پھر وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس طرح وہ ان کو تھامے ہوئے، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامے ہوئے انہیں مگر اللہ. اصل میں یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو فینومینا آف دی نیچر ہے وہ سب کے سب ہم بھی دیکھتے ہیں، ایک کافر بھی دیکھتا ہے، ایک ملحد بھی دیکھتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے، معرفت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا فعل ہے. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ذلول کر دیا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا، اللہ نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے یہاں رزق پیدا کر دیا. اللہ ہی ہے جو ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں. جو بھی قانون فطرت کے تحت ہو رہا ہے، جو بھی اس قانون طبعی کے تحت دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سب فینومینا آف دی نیچر
جو لاز آف دی نیچر کے تحت ظہور میں آ رہے ہیں، چونکہ وہ قوانین سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لہذا یہ تمام افعال اللہ کی طرف منسوب ہوں گے۔ ما یمسکہن الا الرحمن۔ فرق صرف کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ملحد جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھتا، باقی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نمبر دو یہ کہ ایک اس سے کم تر درجہ ہے گمراہی کا۔ ایک شخص خدا کو تو مانتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے بنایا، اللہ نے قانون بنایا، اللہ نے چیزیں بنائی، اب اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب از خود قانون جو فطری اور قانون طبیعی اس کے تحت یہ کائنات خود بخود رواں دواں ہے۔ اللہ کو ہر وقت ہر آن اس سے سروکار نہیں ہے، وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، وہ ہر لحظہ اس کی جو ہے توجہ کسی شے کی طرف نہیں ہے۔ یہ ہے وہ وسوسہ جو دوسرے درجے کی گمراہی۔ ایک تو یہ کہ مانا ہی نہ جائے کہ کوئی ما فوق الفطرت یا ہمارے اس سے بالا تر ایک ہستی بھی ہے جس نے بنایا۔ ایک یہ کہ بنایا تو ہے، بنا کے چھوڑ دیا ہے، اب یہ بگٹٹ ہے، بے مہار ہے، خود بخود چلی جا رہی ہے، جس کی مثال میں دیتا رہا ہوں بہت سے شروع کے اسباق میں آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے ایک شخص ٹھوکر مارتا ہے فٹ بال کو، اب وہ فٹ بال حرکت میں آ گئی، اب وہ خود بخود جا رہی ہے، ٹھوکر مارنے والا تو یہاں کھڑا ہے، اس کا اب کنٹرول بھی نہیں ہے اس پر۔ اگر زمین میں فرکشن نہ ہو یا ہوا کے ریزسٹنس نہ ہو تو یہ فٹ بال اب چلتی جائے گی قیامت تک، کوئی شے اس کو روکنے والی نہیں ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ اس لیے کہ ایک مومنٹم ہے جو شروع میں ٹھوکر مارنے والے، کک لگانے والے کی اس کک نے ایک مومنٹم امپارٹ کر دیا ہے، اسے ایک انرجی جو ہے اس کے اندر آ گئی ہے، اب یہ خود بخود چلے گی۔ اور اس روکنے والی شے کیا ہے؟ وہ صرف ریزسٹنس ہے زمین کی، یا ہوا کی ریزسٹنس ہے، یا فرکشن ہے زمین کی۔ اگر یہ نہ ہو تو چلتی جائے گی۔ ایک تصور یہ ہے کہ اللہ نے بنایا، یہ بھی ٹھیک، پیدا کیا اللہ نے، قانون بھی اس نے بنائے، یہ بھی ٹھیک، لیکن اب ان قوانین کے تحت یہ خود بخود کائنات چل رہی ہے۔ اس خود بخود کو ذہن سے نکالنا ضروری ہے۔ ہر لحظہ ہر آن بھی اذن رب ہے کہ جس کا ظہور ہوتا ہے، وہ جب چاہے جس جگہ چاہے اپنے قانون کو توڑ دے، اس کا اختیار ہے۔ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں قانون بنانے کے بعد، اس لیے کہ جو اس دوسری گمراہی پر آئے گا وہ معجزات کا انکار کر دے گا۔ اس لیے کہ معجزات کے معنی کیا ہے؟ قانون طبیعی کا ٹوٹ جانا۔ یہ اسی وقت مانے گا انسان جب کہ اس کے ذہن میں یہ مستحضر رہے کہ اللہ اس قانون سے بالا تر ہے، اور ہر لحظہ بھی یہ قانون اپنے نتائج پیدا کرنے کے لیے اذن رب کا محتاج ہے۔ جب اس بات کو سمجھیں گے تو پھر یہ کہ اللہ جب چاہے اپنے جس قانون کو چاہے توڑ دے، اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں۔ آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، اللہ کا اذن یہ ہوا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں اور گل و گلزار بن جا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اور اس آگ نے حضرت ابراہیم کو غضب نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ اب آگ تو میں بنا چکا اور آگ میں نے جلانے کی صلاحیت پیدا کر دی اور انسانی جسم کے اندر جل جانے کی صلاحیت پیدا کر دی، اب میں کیا کروں، میں تو بے بس ہوں۔ یہ نہیں ہے، بس یہ تصور ہے جو اس دور کے اندر 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں جو علم کلام ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، کہ جس کے اولین ہمارے ہندوستان میں جو اولین اس کے مرتب اور مدون کرنے والے جو ہیں وہ سر سید احمد خان مرحوم تھے، انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی، معجزات کا انکار اور خرق عادت چیزوں کی خالص کو طبعی توجیہ کرنے کی کوشش۔ اور وہ در حقیقت کوشش اسی لیے تھی کہ وہ جو قانون کی بالادستی ہے، لاز آف دی نیچر جو ہے، ان کا اپنی جگہ پر بالکل حتمی اور یقینی اور لازمی ہونا یہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے، ان پرندوں کو بھی یہ خود تھمے ہوئے نہیں ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامے ہوئے انہیں کوئی مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر، وہ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی شے اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں، کسی شے کی ضرورت اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، کسی شے کے جو تقاضے ہیں وہ اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، کسی شے کی حفاظت جو ہے وہ اس کے دائرے سے باہر نہیں۔ جیسے کہ آیت الکرسی ختم ہوتی ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یا آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے، اس کا اہتمام بھی کر رہا ہے، اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ اب یہ جو حضور خبر دے رہے تھے عذاب کی، پکڑ آ جائے گی، ہلاک کر دیے جاؤ گے، قوم سمود کی طرح، قوم عاد کی طرح، یہ لوگ کہتے تھے ہماری جمعیت ہے، نحن جمیع منتصرون، ہم تو بڑی ہماری جمعیت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو، اب من ھذا الذی ھو جند، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے گا، تمہاری فوج بن کر
ینصرکم من دون الرحمن، اور وہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں، فریب میں۔ کون سی وہ جمعیت ہے، کون سی وہ فوج ہے، کون سے تمہارے پاس ہتھیار ہیں کہ جو فطرت کی ان قوتوں کا مقابلہ کر سکے، جو حاسب کو روک سکے؟ کون سی تمہارے پاس طاقت ہے جو زمین کے دھسنے سے تمہیں بچا سکے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو جب بھی آیا ان صورتوں میں آیا ہے۔ تو بھلا بتاؤ، تمہارے یہ اطمینان اور تمہارے یہ نچنت اور نڈر ہو جانے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی ذرائع ہونے چاہیے، وسائل ہونے چاہیے۔ کس کی مدد پر تمہیں تکیہ ہے؟ کہاں سے تمہیں حفاظت کا بھروسہ ہے؟ کس سے تم امید کرتے ہو کہ وہ تمہاری تائید اور نصرت کے لیے آ جائیں گے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کر سکیں گے رحمان کے مقابلے میں۔ یہ من دون کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں، یہ کئی معنی دیتا ہے۔ کہیں تو کسی شے سے ورے، پہلے، من دون ہی اس سے پہلے، اس سے ورے، کہیں من دون ہی اس کے پرے، اس کے بعد، کہیں آتا ہے من دون کسی کے سوا، کسی کے بغیر، اور یہاں اس من دون کا مفہوم جو ہے وہ یہ کہ کسی کے مقابلے میں۔ ینصرکم من دون الرحمن، اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہو سکتا ہے تمہارا، لیکن آیت کا اصل مفہوم جو نکھر کر آتا ہے، ابھر کر، اجاگر ہو کر، وہ اس مفہوم کے ساتھ کہ اللہ کے مقابلے میں کون سا لشکر ہے تمہارے پاس، کون سی فوجیں تم نے سٹینڈنگ آرمیز فراہم کی ہوئی ہیں، کون سا تمہارے پاس وہ اسلحہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اگر ان صورتوں میں آئے، اور انہی صورتوں میں آیا ہے، اس لیے کہ عاد اور ثمود کے قصے تو انہیں معلوم تھے، یہ ان کی اپنی ایک قدیم تاریخ ہے جزیرہ نماء عرب کی۔ اسی طریقے سے قوم لوط کے مسکن جو ہے، اور اسی طریقے سے قوم شعیب کے مسکن جو ہے مدین، ان کے قریب سے ان کے قافلے گزرتے تھے۔ یہ چیزیں ان کی جانی پہچانی تھی کہ ان پر اس نوع کے عذاب آئے اور اس نوع کی چیزیں آئیں جن کے بنا پر یہ قوم نسیہ منسیہ ہو گئی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ تم سوچو کہ تمہارے پاس کون سا سامان ہے، تم نے حفاظت کے لیے کون سے لشکر فراہم کر رکھے ہیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، پھر بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے، رزق دے سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کو روک لے۔ امسک رزقہ، یہ جو ہے اپنے رزق کے خزانوں کو بند کر دے۔ اس میں جہاں تک زیادہ گمان ہے وہ یہ ہے کہ بارش کا روک دینا، تھم جانا، قحط پڑ جانا، در حقیقت زمین میں تو سب کچھ ہے لیکن پانی نکال کر لاتا ہے اس کو زمین سے، لہذا جب قحط پڑتا ہے بارش نہیں ہے، پانی کی کمی ہے۔ اور آج کل آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پانی ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا سارا دار و مدار پانی پر ہے۔ ہماری زراعت ہے تو پانی پر ہے، زیادہ کچھ عرصے بارش نہ ہو تو پانی زمین کے نیچے اتر جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا رہا ہے کہ واٹر لیول نیچے چلا گیا، کنویں خشک ہو گئے، ہینڈ پمپس جواب دے گئے، اور اسی طریقے سے وہ جو آپ کے ٹیوب ویلز ہیں ان کی بھی مقدار جو ہے پانی وہاں سے کم آ رہا ہے۔ کہاں سے لے آئیں گے پانی؟ اگر وہ اپنے اس خزانے کو روک لے، ذرا منہ بند کر دے اس کا، تو کون ہے وہ کہ جو تمہیں رزق پہنچا سکے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، مگر یہ کہ یہ لوگ تو سرکشی میں اور نفور نفرت سے ہے، بدک جانا اور متنفر ہو جانا، بھاگنا کسی شے سے، گریز کرنا، تو یہ سرکشی میں اور اپنے اس نفور اور نفرت میں اور گریز کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکشی جو ہے ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یہ اس سورہ مبارکہ میں تیسری آیت ہے جو ایک بہت فلسفیانہ اور حکمت کا جو مضمون ہے اس پر مشتمل ہے۔ بھلا وہ شخص، افمن یمشی، بھلا جو چل رہا ہو، مکبا علی وجہہ، اس کا ترجمہ ہوگا اوندھے منہ، اپنے منہ کے بل جھکا ہوا چل رہا ہے، کیا وہ اہدا ہوگا؟ اہدا ہدایت سے افعلوں کے وزن پر، زیادہ ہدایت پر، زیادہ ہدایت یافتہ، ہدایت پانے کا زیادہ حقدار۔ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ کہ جو سیدھا چل رہا ہو ایک سیدھی راہ پر۔ یہ ایک تشبیہ ہے کہ ایک ہے اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے زمین پر، اب میں یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یمشی لفظ تو یمشی آیا ہے، لیکن ایک پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے کوئی شخص،
اوندھے منہ چل رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اوندھا ہے تو اس کا ویژن جو ہے بہت محدود ہو گیا، اس کے لیے زیادہ دور تک نگاہ اس کی نہیں ہے، اور در حقیقت استعارہ جو آ رہا ہے، یہ تو ایک ظاہری بات ہوئی کہ اس کا جو فیلڈ آف ویژن ہے محدود ہے۔ استعارہ یہ ہے کہ پیٹ کے بل گھسٹنے والا، یعنی حیوانی جبلتوں کے تابع زندگی بسر کرنے والا، ایک وہ شخص ہے جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک ہے کہ انسان زندگی کو بسر کرے، ایک یہ کہ زندگی انسان کو بسر کرے، ان دو میں بڑا فرق ہے۔ بظاہر تو انسان یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو زندگی بسر کر رہا ہے، ایک انسان وہ ہے جسے زندگی بسر کر رہی ہے، یعنی کچھ اینیمل انسٹنکٹس ہیں انسان کے اندر، اور ان انسٹنکٹس کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ادھر منہ مارتا ہے، کہیں سے کچھ نہ کچھ وہ کسی چلاتا ہے، قلم چلاتا ہے، جو بھی چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، دماغ بیچتا ہے، جسمانی قوت بیچتا ہے، کچھ نہ کچھ رزق فراہم کرتا ہے۔ اس کے اندر شہوت کا جذبہ ہے، شادی کرتا ہے، گھر گرہستی ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹوں کا پالنا، پھر کہاں ایک آدمی کی اپنی بیماری اور کہاں 10 کی بیماریاں، یہ سب کچھ جھیلتا ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے، وہ انسٹنکٹ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ یہ شکل اختیار کرے۔ تو ایک انسان تو وہ ہے جو محض اینیمل انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے، اس کی ساری سعی و جہد، بھاگ دوڑ، وہ ساری جو بھی اس کے لیے ہے، وہ سب در حقیقت انہی اینیمل انسٹنکٹس کے تابع ہے۔ اس کو تو یوں سمجھیے کہ گویا یہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، زمینی خواہشات اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں، زمینی خواہشات اس کے اندر حرکت پیدا کیے ہوئے ہیں، زمینی خواہشات ہی اس کے لیے ساری سعی و جہد اور اس کی بھاگ دوڑ کا معال اور مقصود بن کر رہ گئی ہے۔ ایک یہ ہے انسان، اور دوسرا انسان وہ ہے جس کا کوئی مقصد ہے، کوئی نصب العین ہے، سامنے ہدف ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا ہدف معین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے اور آگے چل رہا ہے۔ تو کوئی آئیڈیل ہو زندگی میں، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی ہدف ہو، کوئی آئیڈیل ہو، اور پھر انسان اس کے لیے علی وجہ البصیرت چل رہا ہو، اس کے لیے محنت اب خود کر رہا ہے، اس کے لیے جان بوجھ کر سختیاں جھیل رہا ہے، اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہا ہے، اس کے لیے اپنا آرام تج رہا ہے، اس کے لیے اپنی نیند کو حرام کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے جان تک کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ اس لیے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اینیمل انسٹنکٹس میں جو حیوانی جبلتیں ہیں انسان کی، ان میں سب سے زیادہ پورٹنٹ جبلت جو ہے وہ پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنا تحفظ، اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنا۔ پریزرویشن آف دی سیلف کے اندر آئے گا ڈیفنس بھی آئے گا، خطرات سے فیئر اور خوف آئے گا، اسی میں آپ کو اپنے تقاضے جو ہے غذا کے پورے کرنے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہی انسان ہے جو کسی مقصد کے لیے جان بوجھ کر رسک لیتا ہے، اس زندگی کا، اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے ہنسی خوشی تیار ہوتا ہے ایک مقصد کے لیے۔ اس معلوم ہوا کہ ایسے انسان بھی ہیں کہ جن کا کوئی نصب العین، جن کا کوئی آدرش، جن کا کوئی ہدف، جن کا کوئی آئیڈیل، جن کا کوئی مقصود و مطلوب، اس جو سب سے زیادہ قوی انسٹنکٹ ہے انسان کا، حیوانی انسٹنکٹ، اس سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے انسان آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی سورہ اعراف میں ہے کہ کثیر انسان ایسے ہیں کہ جو در حقیقت انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون، لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ اگرچہ نظر انسان آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے، بڑا عمدہ ان کا جو ہے وہ وضاقتہ ہے، خوب انہوں نے شیپ بنائی ہوئی ہے اور بہت سجے دھجے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں حیوان ہے۔ اس لیے کہ محض اینیمل انسٹنکٹ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ہائر آئیڈیل نہیں، کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں، کوئی اونچا مقصد نہیں زندگی میں جس کے لیے وہ آنکھیں کھول کر اور اپنے ہدف کے اوپر نگاہ جما کر اور پھر وہ چلے آ رہے ہوں علی وجہ البصیرت۔ کھڑا ہوا انسان ہے، اس کا فیلڈ آف ویژن بہت وسیع ہے، اس کا ذہن جو ہے اس کا ہورائزن وسیع ہو جائے گا، پھر اس کی ایک منزل معین ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کوئی نہ کوئی اس کا آئیڈیل ہے، مقصود ہے، نصب العین ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر وہ چل رہا ہے۔ حقیقت میں تو انسان کہلانے کے حقدار صرف یہ ہے
جن کا کوئی منزل ہے، جن کا ہدف ہے، جن کا آدرش ہے، نصب العین ہے۔ پھر یہ کہ اس سے آگے فلسفہ ہے جو سورہ حج کے آخر میں آیا ہے کہ آدرش جو ہیں اور آئیڈیل جو ہے وہ اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں، ادنا بھی ہو سکتے ہیں۔ عظمت قوم، عظمت وطن، یہ بھی ایک آدرش ہے، یہ بھی ایک نصب العین ہے، اس کے لیے بھی لوگ قربانیاں دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، سیلف کو مؤخر کریں گے اور نیشن کو آگے رکھیں گے۔ اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی ذاتی خواہشات، ذاتی اپنی ملکیت کو بڑھاتے چلے جانا، وہ جو بھی ایک پرائیڈ آف پوزیشن ہے کہ میرے پاس اتنی کچھ ہے، میری دولت اتنی ہے، جائیداد اتنی ہے، اسی میں لگے ہوئے ساری عمر جو ہے اسی کے اندر بتا دی ہے، تو وہ بہرحال بہت ہی لو لیول پر ہے۔ ان سے بہت اعلیٰ ہے وہ لوگ جو قوم یا ملک کو، وطن کو اپنا نصب العین بنا کر وہ پھر محنتیں کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ اس سے بھی بلندتر ہے جنہوں نے ہیومینٹی، خدمت نوع انسانی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہو۔ اور سب سے اعلیٰ نصب العین وہ تو اللہ کی ذات ہے، محبت خداوندی، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہے اعلیٰ ترین نصب العین، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ منزل ما کبریاست، ہماری منزل تو ذات کبریا ہے، ہمارا مطلوب و مقصود جو ہے وہ تو در حقیقت اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے تو دو طرح کے انسان ہمارے سامنے اس آیت میں آئے۔ ایک وہ ہیں جو صرف اپنے بطن و فرج کے تقاضوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، صحیح معنی میں زندگی انہیں گزار رہی ہے، زندگی انہیں بسر کر رہی ہے، فطرت ان سے اپنا کام لے رہی ہے، فطرت کو مطلوب ہے نسل کو باقی رکھنا، فطرت ان سے وہ گویا کہ سب سرو کر رہے ہیں نیچر کے پرپس کو کہ پیدائش ہو رہی ہے اولاد کی اور وہ لگے ہوئے ہیں کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ان کے پالنے پوسنے میں، اس کے سوا کوئی ہائر آئیڈیل ہی نہیں، کوئی نصب العین ہی نہیں۔ تو در حقیقت فطرت انہیں استعمال کر رہی ہے، زندگی انہیں بسر کر رہی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کر رہے۔ اور دوسرے وہ ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا کھڑا ہوا اور سیدھے راستے پر ایک منزل مقصود کے تعین کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ تو گویا کہ پرائمری ڈیفرینسیشن تو یہی ہوگی بنیادی۔ اب اس کے بعد جن کا کوئی نصب العین ہے اس میں فرق ہوتا چلا جائے گا، نصب العین اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، اونچا ہے یا نیچا ہے، گھٹیا ہے کہ بڑھیا ہے، اور کون ہیں وہ لوگ جن کو اعلیٰ ترین نصب العین تک رسائی حاصل ہو گئی، جس کو فرمایا گیا سورہ بقرہ کی آیت میں، وہ لوگ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہوں نے اللہ کو پہچانا جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، پھر اس سے محبت کی جیسے کہ اس کی محبت کا حق ہے، جنہوں نے یہ کیا پھر اس کے لیے جہاد کیا جیسے کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ جو سورہ حج کے آخری رکوع میں یہ اصطلاحات آئی انہیں ذہن میں رکھیے۔ بہرحال یہ بہترین تشبیہ ہے، مضمون اس کا وہی ہے جو سورہ اعراف کی اس آیت کا ہے کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد در حقیقت انسان نما حیوانوں پر مشتمل ہے، وہ انسان ہے ہی نہیں، حیوان ہے۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ہے۔ اب دیکھیے پھر وہی هو الذی، یہ تبارک الذی سے بات شروع ہوئی ہے، سارے فینومینا آف دی نیچر کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن هو الذی، اس نے کیا ہے، یہ وہ کر رہا ہے۔ یہ ہماری اصل میں گمراہی یہی ہے کہ سب کچھ سامنے رہتا ہے، ہوا نکل جاتا ہے، یہ ہو رہا ہے، بارش برس رہی ہے، فصلیں اپج رہی ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے، زلزلہ آ گیا، یہ سب تو نگاہوں کے سامنے ہے، بس وہ جو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام راضی نے ایک جگہ بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں اللہ کے ماننے اور جاننے والے بھی جو کسی شے کے واقع ہونے کے بعد اللہ کو دیکھتے ہیں، واقعہ ہو گیا تو محسوس ہوا اللہ نے یہ کیا، اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی۔ کچھ وہ ہیں کہ جو ہر شے کے وقوع سے قبل اللہ کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کا استحضار جو ہے ذات باری تعالیٰ کا اتنا پیہم ہے، متواتر ہے، ہر وقت اللہ ان کے دل میں موجود ہے کہ کسی بھی شے کے وقوع سے قبل بھی اللہ ان کے سامنے ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو در حقیقت یہ ہے معرفت کی اور ایمان کی وہ کیفیت کہ جو مطلوب ہے۔ تو قل هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا۔ انشاء کے معنی ہوتا ہے اٹھانا، ابھارنا، اسی سے انشاء پردازی ہے، کوئی مضمون باندھنا، یہ انشاء ہے۔ منشی، یہ سورہ واقعہ کے یعنی دوسرے رکوع کے آخر میں یہ لفظ بہت آیا ہے، انشاکم
هو الذی انشاکم، وہی ہے. اب یہاں پہ ہم ترجمہ تو کریں گے مراد کیا، اسی نے تمہیں پیدا کیا، لیکن انشاء کے معنی صرف پیدا کرنا نہیں ہے، تدریجاً اٹھانا، ابھارنا. لترکبن طبقا عن طبق، تم اٹھو گے، ابھرو گے درجہ بدرجہ. وجعل لكم السمع والبصر والافئدة قليلا ما تشکرون، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اٹھایا، بنایا. تمہاری اٹھان جو ہے وہ بھی اسی کا فعل ہے، اور پھر تمہیں عطا فرمائے سماعت اور بصارت، کان بھی دیے، آنکھیں دی اور دل دیے. یہ افئدہ کے لفظ پر آج میں نے خاصی کچھ تحقیق کی کوشش کی. اس لفظ کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے کسی شے کو بھوننا، یا کہیں کسی حرارت کے ذریعے سے اس کے اندر وہ جس کو آپ کہتے ہیں بھنا ہوا مشوا عربی زبان میں کہا جاتا ہے، کسی چیز کو کسی بھوبل کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر تل دینا، جلی ہوئی شے، وہ ہے در حقیقت اس کا اصل مادہ. لیکن یہ کہ یہ لفظ آتا ہے دل کے لیے. دل میں پھر بات ہوتی ہے کہ دل میں ایک حصہ اس کا قلب، ایک اس کا فؤاد. فؤاد کی جمع افئدہ. جو انسان کا زیادہ جذباتی پہلو ہے دل کا، اس کو بعض محققین نے کہا ہے کہ اس کے لیے لفظ فؤاد آتا ہے. لیکن میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ در حقیقت فؤاد سے مراد ہے جیسے کہ کسی چیز کو آپ پکا کر اور تیار کرتے ہیں، اس کا خلاصہ نکالتے ہیں، قابل استعمال بناتے ہیں، قابل ہضم بناتے ہیں، اسی طریقے سے سمع اور بصر سے جو معلومات حاصل ہو، جو سینس ڈیٹا فراہم ہوا، اس کو پروسیس کر کے جو نتیجہ آپ نکالتے ہیں، اور وہ نتیجہ نکالنے کی جو فیکلٹی ہے وہ فؤاد ہے. لیکن یہ کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ انسان میں دو عقلیں ہیں، دو وجود ہیں انسان کے. ایک انسان کا وجود حیوانی ہے، اس حیوانی وجود کی آنکھ یہ ہے، کان یہ ہے، اور اس حیوانی وجود کو ان آنکھوں اور کانوں سے ملنے والی جو معلومات ہیں ان کو پروسیس کرنے کا جو کمپیوٹر ہے وہ یہ دماغ ہے. دوسرا ہمارا حیوانی وجود ہے. حیوانی وجود کے لیے قلب جو ہے وہ اس کی آنکھ بھی ہے، اس کا دماغ بھی ہے، اس کا کان بھی ہے. اسی لیے آتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن ان دلوں سے تفقہ حاصل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، فہم سے عاری دل. معلوم ہوا کہ دل کا بھی ایک فنکشن ہے تعقل اور تفقہ اور تفکر، یہ دل کا بھی ہے. سورہ حج کی آیت میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا یہ زمین کے اندر گھومے پھرے نہیں، پھر ان کے دل ہوتے جس سے کہ یہ تعقل کرتے، سمجھتے. تو در حقیقت ایک عقل قلبی ہے اور ایک عقل دماغی جس کو آپ کہیں گے، یہ عقل حیوانی ہے، وہ عقل روحانی ہے. تو اب یہ فؤاد کا لفظ جو ہے در حقیقت اس عقل قلبی جو ہے اس کا جو بھی انسان کے پاس حاصل آتا ہے اس کا نتیجہ وہ ہے کہ جس کے لیے لفظ فؤاد کا اطلاق ہے. واللہ اعلم. یہاں بھی گویا کہ وہ دونوں چیزیں آ گئیں جو پچھلے رکوع میں آئی تھیں. ایک سمع ہے، بصر ہے، سمع ہے، اس سے دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. اب اس سے انفر کرو، نتیجے نکالو، استنباط کرو، اور درجہ بدرجہ منطق کے ذریعے سے اپنی سوچ کو آگے بڑھاؤ. ایک یہ قلب ہے، یہ قلب ہے جو حقائق کا ادراک کرتا ہے بغیر اس منطقی استدلال کے، جس کے لیے کہ لفظ انٹیوشن ہم استعمال کرتے ہیں، وجدانی طور پر کسی شے کا علم حاصل ہو جانا. یہی پھر وہ فیکلٹی ہے ہماری کہ جس کا تعلق ہے وحی کے ساتھ، الہام کے ساتھ، کشف کے ساتھ، رؤیا کے ساتھ. وہی یہ نبوت اس کے ٹاپ پر ہے جو محفوظ ہوتی ہے، اور باقی غیر محفوظ جو ہے الہام اور کشف اور رؤیا صادقہ، تحدیث، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی، غیر انبیاء کو بھی مل جاتی ہیں. ان کا تعلق قلب سے ہے. تو یہاں فرمایا کہ اتنی فیکلٹیز دے کر تمہیں بھیجا ہے. اس کا تعلق جڑ گیا اس آیت کے ساتھ بھی کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اگر ہمیں آزمایا گیا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اندھے بہرے کر کے ہمیں اس امتحان میں نہیں ڈال دیا گیا. کچھ صلاحیتیں دے کر، کچھ استعدادات سے نواز کر، کچھ ہمارے اندر قواعد ظاہری اور باطنی رکھ کر ہمیں اس میدان میں ڈالا گیا امتحان کے. تو فرمایا هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو. اب شکر کے مفہوم کو یہاں پر وسعت کے ساتھ لیجئے.
جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا، امام راغب نے المفردات جو ان کی کتاب ہے مفردات القرآن، اس میں انہوں نے 3 درجے شکر کے گنوائے ہیں۔ شکر بالقلب، کسی نعمت کا احساس ہونا کہ یہ واقعی میرے لیے بڑی نعمت ہے جو کسی شخص نے دی ہے، اس سے پھر جذبہ تشکر قلب سے ابھرتا ہے۔ شکر باللسان، زبان سے شکریہ ادا کرنا، اور شکر بالجوارح یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا۔ سادہ ترین مثال یہ کہ کسی بچے کو، طالب علم کو، اس کے والد یا کوئی اور اس کے بزرگ کوئی کتاب لا کر دیتے ہیں، بہت اعلیٰ کتاب، اب اس کتاب پر وہ بڑا ہی مہذب بچہ ہے، وہ فوراً تھینکس کہتا ہے، شکریہ ادا کر دیا، بہت مہذب ہے، لیکن پھر اس کتاب کو رکھتا ہے تاکہ نسیان پر کہیں جا کر اور اس کو کھول کر نہیں دیکھتا، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ شکر کا تقاضا تو یہ ہوگا، قدردانی اس کی یہ ہوگی کہ اب اس سے فائدہ اٹھاؤ، جس کام کے لیے کتاب تمہیں دی گئی تھی، تمہارے علم میں اس سے اضافہ ہو، تمہارے فہم کے اندر گہرائی ہو، تمہاری معلومات کا دائرہ وسیع ہو۔ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ گویا کہ یہاں پر قلیلا ما تشکرون میں اصل ناشکری یہی ہے کہ تم ان کا استعمال نہیں کرتے۔ تمہیں ان جو قوتیں ہم نے دی ہیں ان کو بروئے کار لا کر ہماری معرفت حاصل نہیں کر رہے، جس کا کہ اعتراف پہلے رکوع میں آ چکا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور انہوں نے یہ کہا یا وہ کہیں گے جہنمی جو ہیں، اگر ہم ہوتے سننے والے، اگر ہم سنا کرتے ہوتے یا عقل سے کام لیتے ہوتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے، ہم جہنمی اور دوزخ والوں میں سے نہ بنتے۔ یہ وہی مضمون دہرا کے آ گیا، قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ہے، جس نے تمہیں بنایا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے شکر جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں سے یہ قل کی گردان شروع ہوگی، اس کو نوٹ کر لیجئے، 6 مرتبہ اب بقی آیات میں یہ لفظ قل آئے گا، رد و قضا ہو رہی ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کر دیے جاؤ گے۔ اب دیکھیے اس جملے کے اندر بھی، اس آیت میں 2 جملے ہیں۔ هو الذی ذرأکم فی الارض ایک جملہ ہے، اسی نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں، تم خود نہیں پھیل گئے ہو، یہ بساط اس نے بچھائی ہے، یہ بستر اس نے یہاں بچھایا ہے، تمہیں زمین میں پھیلایا ہے۔ یہ جو ذرا کا لفظ آتا ہے اسی معنی میں بکھیر دینا، پھیلا دینا، منتشر کر دینا۔ هو الذی ذرأکم فی الارض، اس نے تمہیں زمین میں منتشر کر دیا۔ نسل انسانی آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو ہے، جو مختلف نسلوں کے جاننے والے ہیں اور مختلف اقوام کی جو کس طریقے سے دنیا کے اندر یہ نسل انسانی پھیلی ہے، تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ وسط ایشیا کا پہاڑی سلسلہ، اس کا دامن، یہ ہے در حقیقت جہاں سے کہ نسل انسانی پھیلی ہے، اور یہی جہاں تک معلومات ہو سکی ہیں آج تک، قوم نوح کا مسکن وہی تھا۔ یہ جہاں پر کہ یہ 3 ملک بلکہ 4 ملک مل جاتے ہیں، ایران کا مغربی شمال مغربی گوشہ، عراق کا شمالی گوشہ، ترکی کا جنوب مشرقی گوشہ، اور ادھر سے روس کا یہ آرمینیا وغیرہ کا علاقہ، یہ جہاں ملتے ہیں یہ ہے وہ علاقہ کہ یہ ہے مسکن آدم پہلا۔ یہیں سے پھر اب یہ ایروز کی شکل میں یہ مختلف نسلیں، مختلف قومیں جو ہے پھیلتی چلی گئی۔ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے پھر یہ 3 نسلیں دنیا کی جو ہے چلی۔ تو اس نے تمہیں بکھیرا ہے، یہ تم از خود نہیں بکھر گئے ہو، بلکہ یہ زمین میں تمہیں پھیلایا ہے اللہ نے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اب اس کا ایک منطقی نتیجہ، وإلیہ تحشرون، جس نے بستر بچھایا وہ سمیٹ بھی سکتا ہے، جس نے یہ بساط جو ہے یہ اس طریقے سے وسیع کی ہے وہ جب چاہے اس کو لپیٹ بھی لے گا، جس نے تمہیں بکھیرا ہے وہ تمہیں جمع بھی کر لے گا۔ الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، کب یہ بات پوری ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے اس کے اندر جو الفاظ کا اور جو ان کا انداز ہے یہ در حقیقت استفہام نہیں ہے بلکہ زج کرنے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کٹ حجت، کب ہوگا جی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس بحث سے نہیں، صرف رسول تو یہ خبر دینے آتے ہیں کہ ہو کر رہے گا، لہذا اگر اپنی عافیت چاہتے ہو، خیریت چاہتے ہو تو اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے عقائد کو درست کرو، اس کے لیے اپنے عمل کو درست کرو، اپنے معاملات کو صحیح کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ کہ کب ہوگا، اس ایک کب کا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرو گے ہو جائے گا،
ایک قیامت تو وہ ہے جو ہم اپنے سروں پر لیے گھوم رہے ہیں، وہ قیامت تو ہر وقت ہر دم ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، وہ قیامت ہے موت، قیامت صغریٰ۔ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اب اور کون سی قیامت اس کی آنے والی ہے۔ باقی یہ کہ اس پوری دنیا کی بھی ایک قیامت آئے گی، لیکن نبی کوئی بھی یہ بتانے کے لیے نہیں آئے کہ وہ کب آئے گی، وہ یہ خبر دینے آئے ہیں کہ آ کر رہے گی اور تمہیں لازماً اٹھایا جائے گا۔ لیکن جو لوگ جاننا نہ چاہیں، سمجھنا نہ چاہیں، جو لوگ در حقیقت صرف انکار کے اوپر اڑ گئے ہوں اور صرف کٹ حجتی اور کج بحثی کے اندر مبتلا ہوں، وہ کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے اے نبی اس کا علم، اب یہاں پہ العلم جو ہے اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، دوسرا یہ عہد کا ہو سکتا ہے معہود کہ اس قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، انما العلم عند اللہ، وہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یا کل علم یا وہ علم، دونوں سے مفہوم ایک ہی ہوگا، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں بھی آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے 3 سوالات کیے، ان تینوں کے جوابات حضور نے دیے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ اب چوتھا سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، تو حضور نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں فی خمسۃ لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت کب ہوگی اس کا علم تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اس میں گویا کہ وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی گئی کہ قیامت کب آنی ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ تو فرمایا انما العلم عند اللہ، اس کا علم یا کل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور نہیں ہوں میں مگر صرف یہ کہ ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والا، میں تو بس صرف ایک کھلا اور واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ میرا جو فرض منصبی ہے وہ انذار ہے، یہ بتانا نہیں ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ فلما رأوہ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس کٹ حجتی کا جو ہے اس کے جواب میں کچھ اپنے غضب کا اظہار ہو رہا ہے۔ فلما رأوہ زلفۃ، پھر جب اس کو دیکھ لیں گے اس قیامت کو اپنے قریب سامنے آن کھڑی ہوئی، جب وہ بالکل سامنے آ جائے گی، سیئت وجوہ الذین کفروا، حلیے بگڑ جائیں گے ان کافروں کے، چہرے ان کے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے، یہ کسی پر دہشت کی وجہ سے اور شدید خوف کی وجہ سے اور شدید مایوسی کی وجہ سے جو کیفیت ہوتی، سیئت برے ہو جائیں گے، وجوہ الذین کفروا ان کے، بلکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، برے کر دیے جائیں گے، حلیے بگاڑ دیے جائیں گے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کا تم مطالبہ کرتے تھے زور و شور کے ساتھ۔ اب دیکھیے پہلا سوال تھا کہ کب ہوگا، لیکن اصل میں اس کے اندر مضمر کیا چیز تھی؟ اسی رد و قدا میں وہ یہ بھی کہتے تھے جی لے آؤ پھر وہ عذاب، لے آئیے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم نے آپ کا انکار کیا، آپ کہتے ہیں انکار پر عذاب آئے گا تو کیوں نہیں آتا عذاب، لے آئیے عذاب۔ یہ جو ان کی ڈھٹائی تھی اور بڑی جسارت کے ساتھ اور ڈھٹائی کے ساتھ اور اللہ کی جناب میں گستاخی کے انداز میں وہ کہتے تھے لے آئیے، مطالبہ کرتے تھے، تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وہ وقت پر، تو وہ اپنے وقت پر آئے گا، وہ عذاب ہو دنیا کا یا عذاب ہو آخرت کا، اور یا وہ قیامت ہو جو آ کر رہنی ہے، ہر ایک کا اپنا وقت معین ہے، لیکن جب وہ آئے گی تو پھر یہ ہے کہ کسی کے روکے رکے گی نہیں، کسی کو کوئی لشکر بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، پھر ان کافروں کے حلیے بگڑ جائیں گے اس کو دیکھ کر کہ جو اس کا انکار کیا کرتے تھے اور جو اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ لے آؤ۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ جس کا تم تقاضا کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ کہہ دیجئے لوگوں ذرا غور کرو، سوچو، ارأیتم، کیا تم نے کبھی سوچا، غور کیا، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھی ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ اس آیت کے پیچھے ایک پس منظر معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے، اور یہ شروع میں اس انداز کی آپ کے پاس روایات بھی موجود ہیں۔
حضور کے دعوت کے آغاز میں خاص طور پر جب نوجوان آپ کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے، اس لیے کہ نوجوانوں کی فطرت کچھ زیادہ سلیم ہوتی ہے، ابھی پولیوٹ نہیں ہوئی ہوتی، زیادہ جو ہے مفاد پرستیاں اور مصلحت پرستیاں، ابھی انہیں زمانے کے جو وہ بہت سی چالیں ہیں اور بہت سے غلط طریقے ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، ان سے واقفیت نہیں ہوتی، سادہ سی سلیٹ ہے۔ اس سادہ سلیٹ نے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر وہ قلب سلیم ہے وہ تو لپکے گا فوراً اور وہ جگمگا اٹھے گا، جب جیسے ہی نور وحی اس کے سامنے آئے گا تو آئینہ قلب جگمگا اٹھے گا۔ تو حضور کے گرد جب مکے کے نوجوان جمع ہونے شروع ہوئے اور ایمان لائے، ان کے گھروں میں جو طوفان اٹھا اس میں حضور کے لیے بد دعائیں بھی شامل تھیں کہ انہوں نے بگاڑ دیا ہماری اولاد کو، یہ ہے جنہوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ ان کو کوسنا شروع کیا گیا، ان پر کوئی عذاب آئے، وہ اپنے دہائیاں دی گئی ہیں اپنے دیوتاؤں کی اور معبودوں کی کہ کسی طرح وہ ہلاک کرے انہیں، کہ انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر فساد پیدا کر دیا۔ اور بات وہی ہے کہ جو ابو جہل نے یہی الزام لگایا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر سے پہلی شب جو ہے اس میں جو اس نے دعا کی ہے، اللہم اقطعنا للرحم فاہنہ الغدات، اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹوا دیے، کاٹ دیے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بہن اور بھائی میں جدائی ڈال دی، بیوی شوہر کو علیحدہ کر دیا، اولاد کو والدین سے منقطع کر دیا، یہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹے ہیں تو اسے کل ذلیل و رسوا کر دیجو۔ تو اس کا سب سے بڑا چارج یہی تھا۔ تو اس میں جو کوسنے اور جو بد دعائیں اور جو اس قسم کی دھمکیاں، جیسے حضرت ابراہیم کو دھمکی دی گئی تھی کہ تم نے جو کچھ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، اب تیار ہو جاؤ، اب کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا تم پر، ان معبودوں میں سے کسی کا غصہ جو ہے وہ تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ تو ایسی ہی باتیں حضور اور اہل ایمان کے بارے میں کہی جا رہی ہوں گی، جس کے جواب میں یہ الفاظ آئے ہیں، قل ارأیتم، سوچو تم ٹھنڈے دل سے، تمہاری ساری بد دعائیں ہمیں لگ بھی جائیں، ہم فرض کیجئے سب ہلاک بھی ہو جائیں، میں بھی اور میرے ساتھی بھی، یہ ابو بکر بھی اور یہ عثمان بھی اور یہ علی بھی، ہم سبھی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا مسئلہ کیا حل ہوگا؟ تمہارا مسئلہ تو یہ ہے کہ حق کی دعوت آئی ہے، قبول کرو گے تو عافیت ہے، رد کر دو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لہذا ہم پر کوئی عذاب آ جائے، ہمیں اللہ ہلاک کر دے، لفظ عذاب درست نہیں ہے، وہ غلطی سے میری زبان سے نکلا، اللہ ہلاک کر دے تو ہونا ہی ہے، موت تو آنی ہے، کل نہیں آج آ جائے، جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمیں تو موت کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو شہادت کی موت سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، تو ہمیں ڈراتے کس چیز سے ہو؟ موت تو حق ہے، آئے گی، وہ کل کی آتی آج آ جائے۔ ہمارے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو کٹھن ہمارے کاندھوں پر بوجھ ہے، گویا کہ آج موت آئی ہم اس سے بری ہو گئے۔ اگر موت کے وقت تک ہم اپنے فرائض ادا کرتے رہے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جتنی زندگی اور ہوگی اتنی ہی کٹھنائیاں اور ہوں گی، اتنی سختیاں اور جھیلنی ہوں گی، اتنے ہی محنت و مشقت کے تقاضے اور مطالبے اور آئیں گے، لہذا ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو؟ لیکن تم یہ سوچو تمہارا مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا۔ اصل بات جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے، لہذا بجائے اس کے کہ تم ہماری بات پر غور کرو تم ہمیں کوسنے پر آ گئے ہو، ہمیں بد دعائیں دے رہے ہو یا سب و شتم کر رہے ہو ہمارے لیے۔ فرض کرو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، سوچو، اگر مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے تب بھی تمہارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، وہ کون سی طاقت ہے کہ جو بچا سکے اور پناہ دے سکے کافروں کو اس دردناک عذاب سے؟ تو جیسا کہ میں نے آج شروع میں عرض کیا تھا، یہ ساری رد و قضا اسی عذاب کی خبر، انذار جو ہے عذاب کا، عذاب استیصال ہو یا وہ عذاب ادنا، اسی کی خبر ہے جو دی جا رہی ہے، اور پھر عذاب اخروی جو آخرت کے اندر عذاب ملنا ہے جہنم کا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہہ دیجئے اب یہ ہے فائنل بات، تم یہ ساری رد و قضا کے جواب میں اے نبی یہ کہو، قل هو الرحمن، کہو پہلی بات تو یہ ہے وہ رحمان ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لے آئے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے توکل کیا۔ اب یہ ہے کل، اصل میں یوں سمجھئے کہ بندہ مومن کی زندگی کا خلاصہ، اللہ پر ایمان، اور ایمان کا سب سے اہم نتیجہ توکل۔ جیسے سورہ تغابن میں
زیادہ دور نہیں گئے، آئے ہیں ابھی ہم سورہ تغابن میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اہل ایمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر توکل کریں۔ وسائل و ذرائع، اسباب، احوال، لوگوں کی مخالفتیں، لوگوں کی طرف سے تیاریاں، لوگ جو ہیں وہ کس طرح کمر کس رہے ہیں حق کا راستہ روکنے کے لیے، کیسے ساز و سامان تیار، کسی چیز سے ہراساں نہ ہو، کسی چیز سے بددل نہ ہو، اس لیے کہ ہم ایمان لائیں اس رحمان پر، وہ رحمان جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند ہے۔ ہمارا توکل اس پر، ہمارا ایمان اس پر، لہذا ہمارے لیے کوئی اندیشے کی بات نہیں، نہ ہمیں تمہاری ان بد دعاؤں کا خوف ہے، نہ ہمیں تمہاری مخالفت کا کوئی اندیشہ ہے، نہ تمہاری طرف سے تعذیب یا کوئی اور ہمارے لیے جو بھی مشکلات پیدا کی جائیں، نہ ہم اس سے ہراساں اور بددل ہونے والے ہیں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ تو ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ پہلے رکوع میں یہی لفظ آیا تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا، جہنمیوں کا قول نقل ہوا تھا، وہ کہیں گے بلا آئے تو تھے ہمارے پاس نبی اور رسول آئے تھے، بلا لیکن جانا نذیر فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر کھلی بہت بڑی گمراہی کے اندر، تم کہیں بہک گئے ہو، تمہیں کہیں کوئی مغالطہ لاحق ہو گیا ہے، تم کہیں کسی چیز کو مس انٹرپریٹ کر بیٹھے ہو، یہ ہے تمہاری اصل کوتاہی یا غلطی۔ یہاں پر وہی لفظ آ گیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جان لوگے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں، کون بھٹک گیا ہے، کون بہک گیا ہے، کون بچل گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اگلی صورت کا جو مضمون ہے شروع میں یہ آئے گا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، وہاں خطاب حضور سے ہے، اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے ان قریب اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون بچل گیا تھا، کون گمراہ ہو گیا تھا، کون بہک گیا تھا، کون بھٹک گیا تھا۔ آیا محمد بھٹک گئے تھے اور بہک گئے تھے؟ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ وہ لوگ بہک گئے تھے، بھٹک گئے تھے جنہوں نے محمد کو مجنون قرار دیا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ ان قریب اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، مبرہن ہو جائے گی بات، علم نشرہ ہو جائے گی، کھل جائے گی، پوری دنیا دیکھ لے گی کون بچل گیا تھا، کون بھٹک گیا تھا، کون بہک گیا تھا۔ بہرحال فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے وہ کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، پھر کہا گیا، اصل میں ہوتا کیا ہے، آسائش میں آدمی ہو، بارش سال بسال برس رہی ہے، اپنے وقت پر آ رہی ہے، فصلیں پک رہی ہیں، تو جب یہ معاملہ اس طریقے سے چلتا رہے تو آدمی پر غفلت کا پردہ طاری ہوتا رہتا ہے، اور گاڑھا کھیس بن گیا اور لحاف بن گیا، اس لیے کہ کبھی بھوک سے سابقہ پیش نہیں آیا، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، تو غفلت کے پردے چاک ہوتے رہتے۔ اس میں یہی در حقیقت اس رکوع کے اندر شروع سے یہی، یہ زمین جو تمہیں جمی ہوئی نظر آتی ہے اپنے قدموں تلے، بڑے یو آر ویری شیور آف یور فیٹ آن دی ارتھ، لیکن ذرا یہ جھٹکا کھاتی ہے تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے غور کرو، یہ پانی جو تمہارے لیے مبدأ حیات ہے، جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر شے کو جس کے اندر حیات ہے، اس میں حیات جو ہے در حقیقت وہ پانی کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ مبدأ حیات پانی ہے، مادہ تخلیق تو مٹی ہے جس سے ہم بنائے گئے، لیکن مبدأ حیات پانی ہے۔ اس پانی کے بارے میں فرمایا گیا، اب زمین اور پانی دو ہی چیزیں ہیں زندگی کے بارے میں۔ یہ زمین ہے، پانی برستا ہے، اس میں سے فصل نکلتی ہے، یہ آپ کی خوراک بنی یا ان جانوروں کی خوراک بنی جو آپ کی خوراک بنے، اس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ وہی پانی جو ہے پھر اس میں سے اس کے جو خزانے ہیں انہیں آپ کھود کر نکالتے ہیں تو وہ پانی پینے کے لیے آپ کے کام آتا ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں اصل میں حیات عرضی کے لیے، یہ زمین کے اندر رویدگی کی صلاحیت اور اوپر سے برسنے والا پانی، جو پھر زمین کے اندر اس کے زیر زمین سوتے بھی چل رہے ہوتے ہیں، سطح زمین پر ندیاں اور نالے اور چشمے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہیے،
ان ارائیتم، کبھی تم نے غور کیا، سوچا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، نیچے اتر جائے، اس کی زیر سطح زمین جو اس کی گہرائی ہے وہ زیادہ گہرائی میں چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لے آئے گا تمہارے پاس وہ پانی، صاف نتھرا ہوا شفاف پانی تم جو نکالتے ہو ٹیوب ویل سے۔ چلیے ٹیوب ویلز آپ کے جو ہے 600 700 800 فٹ تک چلے گئے، پانی اس سے بھی گہرا چلا جائے، کہاں سے لاؤ گے پانی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، وہ نظام جو ہے تمہیں لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو خدا کو، تم بھول گئے اللہ کو، تم بھول گئے کہ یہ سارا قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے، اس کی ہر شے جو ہے اذن رب کے ماتحت ہو رہی ہے۔ بس یہی ذہول، یہی محجوب ہو جانا، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، کشف المحجوب، یہ کتاب کا نام جو ہے یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اس کے مصنف کی۔ ہم محجوب ہو جاتے ہیں، اغیب و ذلطائف لا یغیب، یہ شعر میں نے پچھلی مرتبہ بھی سنایا تھا، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ لطیف اور خبیر جو معکم اینما کنتم جس کی شان ہے، وہ کہیں غائب نہیں ہوتا، وہ تو موجود ہے، حاضر ہے، سامنے ہے، ہر آن ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں، لہذا تم جو ہے تمہاری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ ذرا سوچو، ذرا سا جھٹکا لگتا ہے زمین کا تو ہوش ٹھکانے آتے ہیں، ذرا سوچو اس پانی کا سائیکل جو چل رہا ہے اس میں کہیں رکاوٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو یہ صاف نتھرا ہوا شفاف سفید پانی وہ تمہیں عطا کر دے، جو تمہارے لیے زندگی کا اہم ترین ذریعہ بلکہ زندگی کا مبدا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رکوع میں اکثر و بیشتر وہ رد و قضا ہے، دو اس کے مضامین ہے، خلاصہ کیجئے۔ ایک مضمون یہ کہ مظاہر فطرت یہ خود بخود نہیں ہے، از خود نہیں ہے، بلکہ یہ سب تخلیق بھی اللہ کی ہے اور اس میں تدبیر بھی اللہ کی ہے، ہر آن ہر لحظہ جو ہو رہا ہے اس کے کیے ہو رہا ہے۔ نمبر دو یہ کہ وہ عذاب جو رسول جس کی خبر دیتے ہیں وہ کسی بھی طرف سے اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے سوتے جو ہے وہ پھوٹ جائیں گے اور وہ عذاب آ جائے گا۔ تمہارے پاس وہ کون سی قوت ہے جو اس عذاب کو روک لے گی، کون سی چیز ہے جو بچانے والی ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اس رکوع کے اندر آئیں، گویا کہ توحید کا مضمون اور رسالت کا مضمون یہ ہے اس رکوع کا، اور توحید اور آخرت یہ مضمون ہے پہلے رکوع کا، اور اس اعتبار سے مکی صورتوں کے جو گویا کے مضامین ہیں جامعیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں آ گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔